اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. رمضان میں فقہی مسائل اور اس کی کچھ اخلاقیات کے ضمن میں آج یہ ہمارا تیسرا درس ہوگا. اگلی کلاس تو شب قدر سے مربوط کلاس ہوگی اور سب سے آخری جو اتوار آئے گا اس میں اس کا چوتھا پارٹ ہوگا. تو بہت اختصار کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہم رمضان کے ان دروس میں مکمل کر سکیں گے وہ انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ رمضان اور اس کے روزے یہ کوئی بھوک اور پیاس کی سالانہ رسم کا نام نہیں. یہ ایک اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے اور رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر پابندی لگائے. یہ رمضان اصل میں پرہیزگارانہ زندگی کا ایک تربیتی کورس ہے. دیکھیے اسلام کے اندر ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک معنوی شکل ہوتی ہے. ظاہری شکل تو وہ جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں اس کی ایک ظاہری شکل جو کہ بہت اہم ہے. وہ اگر غلط ہو جائے وہ ظاہری شکل تو کوئی فائدہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. مسائل کے تحت بھی نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے. تو اس کی ایک ظاہری شکل ہے ہر عبادت کی اور اسی طرح سے اس کی ایک اسپرٹ اور ایک روح بھی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. نماز کی ظاہری شکل یہ کہ آپ اسے صحیح طریقے سے انجام دیں, لیکن نماز کی جو باطنی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی اسپرٹ بیدار ہو, بندگی کا ایک جذبہ بیدار ہو. یہ اسلام چاہتا ہے. مثلا آپ سب کے پاس موبائل فون بھی ہوتا ہے اور گھر پہ عام ٹیلی فون بھی ہے. کیا آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس کو لیا ہے کہ اس طرح کی شکل کی ایک چیز آپ کو درکار تھی, وہ ایک آلہ آپ کو ایک مخصوص شکل کا چاہیے تھا اس وجہ سے آپ نے لیا, یا یہ کہ اس ٹیلی فون سے کوئی رابطہ کہیں کرنا مقصود ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کہیں ٹیلی فون کرنا ہے, آپ کے پاس فون ہے, تو آپ کہتی ہیں جی ہاں میرے پاس فون ہے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا اس مخصوص شکل کا کوئی ایک باکس یا اس مخصوص شکل کا کوئی آلہ درکار ہوتا ہے جس میں نہ کوئی سم ہے نہ اس سے کہیں رابطہ کرنا ممکن, اور آپ لے جا کر دیتے ہیں دوسرا بھی آپ پر ہنسے گا. جب آپ کبھی یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس فون ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی چیز میرے پاس ہے جس سے دوسروں سے رابطہ کرنا ممکن ہوتا. اچھا, اب یہاں پر یہ ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں اس سے کیا فقط وہ ایک لائن کا جملہ مراد ہے؟ وہ تو کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے, وہ کوئی منافق بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کلمے کے اندر ایمان کی ایک روح اور اسپرٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے. نماز میں دیکھیے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے, رکوع آپ کرتی ہیں, سجدہ آپ کرتی ہیں, اس کی ایک ظاہری شکل. باطن کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ خدا کے حکم کے سامنے خاضع ہو جائیں, جھک جائیں. خمس اور زکوٰۃ کی بھی اسی طرح سے ایک معنوی شکل. ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مسائل کے تحت خمس اور زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دی, لیکن اس کی ایک باطنی شکل یہ جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ سب چیزیں آپ پر کی ہیں اس کی ایک روح بھی ہے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. تو حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج ادائیگی رسوم کا نام ہے. مناسک کو آپ صحیح طرح سے انجام دیں تو آپ کا حج صحیح ہوگا, لیکن اس کی ایک اسپرٹ بھی تھی کہ حج پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات مذاہب اور مزاجوں کے اختلاف والے لوگ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ انسان کس طرح سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے درمیان میں ہی رہتا ہے. تو اس کی ایک اسپرٹ ہے, وہ آپ کو اس اسپرٹ کو اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. اسی طریقے سے روزہ بھی ہے. روزے کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا, آپ نے پینا چھوڑ دیا, لیکن اس کی باطنی روح یا اسپرٹ اس کے اندر یہ ہے کہ
کہ آپ کے اندر صبر کا ایک مادہ پیدا ہو جانا چاہیے. ہر ناگوار بات پہ آپ جو ہے وہ آپ میں خدا کے لیے برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ارکان کو بلا روح انجام دیتے چلے جائیں بلا روح, تو کیا ہوگا کہ جب کبھی اظہار کا موقع آئے گا عمل سے, تو وہاں پر ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے دل کا ساتھ نہیں دے گی. نماز کی اگر ایک مخصوص شکل سے آپ نے پڑھ بھی لی تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن خدا کے سامنے جب عمومی زندگی کے اندر ہم جائیں گے تو اس نماز کے جو چیزیں نماز کے ذریعے ظاہر ہونے چاہیے تھی, خاضع ہو جانا چاہیے تھا خدا کے احکامات کے آگے, وہ ظاہر نہیں ہوگا. ظاہری اعتبار سے رکوع سجدے میں آپ نے گردن کو تو جھکایا ہوگا, لیکن اگر اس کی اسپرٹ تک نہیں پہنچے تو وہی انانیت اور وہی تکبر نماز کے ختم کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کا مظاہرہ ہوگا. خمس و زکوٰۃ زبردستی ہم نے مسائل کے تحت نکال بھی دیا, مگر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ واجبات کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم دھتکار کر بھگا دیں گے. حج ہم مناسک کے تحت کر کے بھی آ گئے, لیکن اسپرٹ بیدار نہیں کی اس کی, تو کیا ہوگا جب واپس اپنے رشتہ داروں میں آئیں گے, وہاں اتحاد و اتفاق کا زبردستی مظاہرہ کیا تھا, یہاں پر آتے ان سے لڑائی جھگڑے فسادات یہ سب کچھ شروع ہو جائیں گے. تو ظاہری شکل کے ساتھ معنویت حاصل کرنے کی بھی آپ کو مکمل جو ہے کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے اس سال جو آپ روزے رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ, تو آپ تاریخ کے اس دور اور اس تسلسل کے اندر آ گئی ہیں جو ہر دور میں دینداروں کے ساتھ جاری رہتا ہے. آپ اپنے اندر ایک قلبی اطمینان محسوس کرتی کہ وہ عمل جو اللہ کے نیک بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے, آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی ہیں جو انبیاء, اولیاء, ائمہ, صالحین اور علماء کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. آپ اس قافلے میں شامل ہو چکی. اور رمضان, دیکھیے رمضان مکمل عمل کا زمانہ, یہ دینی سرگرمیوں میں ڈوب جانے کا زمانہ. 29 شعبان سے ہی اس کی فعالیت شروع ہو جاتی, اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر گڑ کر رہ جاتی, اور یہ شعور جاگ اٹھتا ہے کہ ہم گردش لیل و نہار کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بدل دینا چاہیے. اب یہ فکر ہر وقت آپ پر سوار رہتی کہ صبح کب ٹھیک شروع ہوگی. کتنے مسائل آپ لوگ پوچھتی ہیں, کب غروب ہوگا. گویا رمضان اس علامت کے تحت ساتھ آیا ہے کہ اب زندگی کے نظام الاوقات میں اوقات کی ایک نئی رعایت کرتے ہوئے حکم خدا کے مطابق ہم چلیں. یہ جو آسمانوں کی طرف آنکھیں گڑ رہی ہیں, یہ جو آپ گھڑی کے اندر بار بار ٹائم جا کر دیکھ رہی ہیں, اس بات کی نشاندہی. عام زندگی میں کیا تھا کہ صرف کھانا پینا آپ کا مطمع نظر تھا, اب اصول شریعت آپ کے مد نظر ہو جاتے ہیں. پہلے بغیر کسی اندیشے کے, بغیر کسی احتیاط کے دن ایسے ہی گزرتے چلے جاتے تھے. آج ایک زندہ احساس آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کب کھانا ہے کب نہیں کھانا ہے, ایسا کرو, ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو. تو اس بات کی پریکٹس ہمیں کروائی جاتی ہے رمضان کے ذریعے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے, اس بات کو تلاش کرو. یہ عمومی زندگی میں اس بات کی پریکٹس ہونی چاہیے. یعنی دیکھیں خدا ایسا رحیم پروردگار ہے وہ ہمارا کہ وہ تمام سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی آپ کو مہیا کرتا ہے. روزے کی سختی ہے تو اس کے ساتھ سحری کی رخصت بھی. جہاد کی ترغیب اگر پروردگار دیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے وہ نصرت بھی کرتا ہے. آزمائش و سختیوں کے اندر آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تلاوت اور نماز وغیرہ اس سے پہلے بھی آپ انجام دیتی تھیں, لیکن رمضان میں ایک زندہ کیفیت اور ایک لطف کے ساتھ انجام دیتی ہیں. شام ہوتی ہے جب آپ افطار کرتی ہیں, جس حکم سے آپ نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھیں اسی کے حکم سے آپ افطار کرتی ہیں. عمل آپ کا بتا دیتا ہے کہ میں خواہشات نفس کی بندہ نہیں ہوں یا بندی نہیں ہوں, میں خدا کی ایک اطاعت گزار ہوں. تو روزہ دیکھیے اس دنیا میں بھی برائیوں سے ڈھال ہے اور آخرت میں یہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا. اچھا, اس مہینے میں آپ اعمال شب قدر انجام دیں گی, اس مہینے میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں, اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں, انفاق بھی کرتے ہیں. اس ماہ میں ایک خاص دینی جذبہ آپ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے. یہ جذبہ ایک بے حس انسان کو ایک حساس مومن بنا دیتا ہے
یہ عمل سے بتا دیتا ہے کہ گناہ اور حرام تو رہے ایک طرف، میں جو ناگزیر زندگی کی ضروریات ہیں جیسے کھانا اور پینا، میں حکم خدا کے سامنے ان چیزوں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں۔ اور مثال ہماری اس گھوڑے کی طرح سے ہو جاتی ہے جو کھونٹے سے بندھا اور جس کی رسی جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کے دائرے کے اندر صرف وہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور باہر نہیں جاتا۔ تو عام دنوں میں دیکھیے اگر آپ کو صبح کو چائے نہ ملے تو آپ کو کتنی پورا دن آپ کا مقدر ہو کے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں نفسیات رمضان میں اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ پورے دن آپ کو چائے نہیں ملتی، پورے دن آپ کو کھانا نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی تک نہیں ملتا، تب بھی آپ اس پر مطمئن رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان ایک رمضان کو دارالعمل کہا گیا ہے اور افطار جو ہے اس کو دارالجزا کہا گیا ہے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا کر دے جو رمضان کے ذریعے پروردگار ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، آج کل ایک چیز بڑی کامن ہے، لوگوں کی زبانوں پر آتی، ہر چیز میں کیا، کیوں، کیسے، ہر چیز میں آج کل نوجوان بھی یہی پوچھتے ہیں، لوگ بھی ہر چیز کی وجوہات پوچھتے ہیں کہ آخر روزہ ہم پر کیوں واجب کیا گیا، کیوں ہمیں بھوکا پروردگار رکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار نے تمام احکامات کی علت اور حکمت نہیں بتائی، لیکن روزے کی بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو بہرحال دیکھیے، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی اور ایک بلند ہمتی ہم کو سکھاتا ہے۔ جو کم ہمت افراد ہوتے ہیں، جو بس معمولی بخار پر روزہ چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں، جو ذرا سی کھانسی ہوئی، ذرا سا نزلہ ہوا، گلا خشک ہونے پر روزہ توڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ تو اتنے بے ہمت ہو جاتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ بعض اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت فون پہ فون علماء کو کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ کسی طریقے سے میں روزہ اپنا توڑ دوں۔ بعض چند روزے رکھ کر باقی دنوں میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ بعض سردیوں میں کچھ ہمت کر لیتے ہیں، گرمیوں میں رمضان آ جائے تو اس میں ہمت نہیں کر پاتے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی ہمتوں کے ذریعے کی جا سکتی، یعنی وہ کتنا باہمت ہے۔ تو دیکھیں، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی سکھاتا ہے، اور وہ روزہ جو تمام آداب اور اپنے اسرار کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ تو اس میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی ہمت صرف افطار کی حد تک ان چیزوں سے بچنے میں نہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ افطار کا وقت آتا ہے تو روٹیاں فقیر کو دے دیتی ہیں، اور فقط ایک دن تک کی ہمت نہیں رہتی، 3 دن تک کی ہمت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ سورہ حلاقہ کو نازل ہونا پڑتا۔ وَيُطْعِمُونَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قابل غور اور قابل توجہ نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس ہمت میں فقط معصوم افراد شامل نہیں، اس میں فضہ جیسی غیر معصومہ بھی شامل، جو اپنی ہمت سے اتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ معصومین کی پیروی میں خود بھی یہ کارنامہ انجام دے دیتی اور ثابت کر دیتی ہے کہ طعام کی لذت سے بڑھ کر اطعام کی لذت، خود کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جو دوسروں کو کھلانے میں مزہ۔ اچھا، افطار میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رہے کہ سارے روزے کی معنویت ختم ہو کے رہ جائے گی اگر افطار مال حلال سے نہ کیا جائے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی غذا کا بار بار خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو۔ باقاعدہ ایک دینی طالب علم نے کسی جگہ پر جا کر افطار کیا، ایسا محسوس ہوا کہ ساری معنویت اس کے اندر ختم ہو کے رہ گئی، معنویت ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ اپنے صاحب معرفت استاد کے پاس وہ طالب علم گیا، کہا کہ میں نے جب سے وہاں پر افطار کیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل خالی سا ہو کے رہ گیا ہوں، روحانیت کی جو کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ تو صاحب معرفت استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جس دعوت میں تم گئے تھے وہاں پر جو تم نے کباب کھائے تھے اس کی قیمت ایک ایسے تاجر نے اپنے مال سے ادا کی تھی جس نے ایک ضعیفہ کا حق غصب کیا تھا۔
تو اس کا لازمی نتیجہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تمام اعمال ایک برزخی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک خاص ان کی برزخی شکل بن جاتی ہے. یہ پھر اس کے وہ تمام فائدے آپ کو حاصل نہیں ہونے دیتے اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. باقاعدہ ایک عالم نے اپنے استاد کے حوالے سے بات نقل کی کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ مشہد میں امام زادہ یحییٰ کا جو روضہ ہے اس روضے کے قریب ایک گلی سے گزر رہے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک سائیکل سوار جا رہا تھا اور ایک پیدل شخص وہاں پر جا رہا تھا. تو سائیکل سوار سے وہ پیدل شخص جا کر ٹکرا گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے اور فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے اہانت کرتے ہوئے اس پیدل شخص کو گدھا کہا. گدھا جس طرح سے ایک دم سے کوئی غلطی کرتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایک دم سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہی اس نے گدھا کہا ان کے استاد نے کہا کہ جس نے گدھا لفظ کہا اس کی اپنی باطنی شکل گدھے کی صورت میں تبدیل ہو گئی. اس کا ایک باطن بن گیا. یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے ویژوالائز کرانے کے لیے ایک تصویر ہے لیکن اس کا اپنا باطن جو ہے گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب یہ باطنی شکل میدان قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گی. جو بھی اعمال آپ انجام دیتی ہیں مخصوص باطنی شکل کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا میدان قیامت میں. حتیٰ کہ انسان کی تو اہانت اور وہ تو چھوڑیے جانوروں تک کے ساتھ. دیکھیے جانوروں کے متعلق کہا جاتا ہے نا جو آپ سنتے بھی ہیں کہ ایک جانور کو اگر کبھی جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر جانور کے سامنے آپ کریں اس کی خود بھی یہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ کرویلٹی یہ جو ظلم والا کام ہے کہ اس کے سامنے کسی کو ذبح نہ کرو تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بھی باطنی اس کی آثار ہوتے ہیں. اس کی شکلیں کچھ بن جاتی ہیں. ایک قصائی ایک دفعہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ بچہ مر جائے گا. آپ کوئی ایسی مجھے ترکیب بتائیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرے بچے کو صحت یابی مل جائے. اس عالم نے کہا کہ یہ اب ہو نہیں سکتا کیونکہ تم نے گائے کے ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا. اب وہ گائے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے بچے کا سر میرے سامنے ذبح کیا ہے اس لیے اس کے بچے کو بھی مرنا چاہیے. تو دیکھیے عام انسان کی وہ تو چھوڑیے اہانت اور توہین وغیرہ آپ نے دیکھا کہ جانوروں تک کے ساتھ یہ بہت ساری جو زندگی میں ہماری بے اعتدالیاں اور سب کچھ ہوتی ہیں ان سب کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. اسلام کے اندر جب جتنے مستحبات اور مکروہات ہیں ان کا بھی آپ کی روحانیت کے اندر ایک اثر چاہے جائے گا کہ حرام اور گناہ والی چیزیں وہ تو بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہیں. تو بہت سی چیزیں جو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو بہت ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں نا تو ان سب کے اثرات ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے منع کیا. جب بھی ہمارے ایک جملہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ. اسلام نے جس چیز کا بھی جب بھی حکم دیا ہے اس کے اندر یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور اسلام نے جتنی چیزوں سے بھی آپ کو منع کیا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے کوئی آپ کا نقصان ہے چاہے دنیاوی طور پر ہوگا اخروی طور پر ہوگا. اسلام نے چاہے وہ بتایا ہو یا نہ بتایا ہو لیکن اس کے اندر ایک نقصان پایا جاتا ہے. تو لہٰذا دیکھیے خود کو تبدیل کیے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پیغمبر اسلام یہی بات تو ارشاد فرماتے تھے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے لوگو تم میں سے جو بھی اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے گا اسے اس روز پل صراط سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم پل صراط سے ڈگمگا رہے ہوں. دیکھیے آپ سوچئے پل صراط کے متعلق ہے کہ جیسے جیسے انسان اس پر چلتا جائے گا پل صراط باریک تر ہوتا چلا جائے گا. اور جو کہا جاتا ہے نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور نیچے جب گرے گا وہ وہاں سے اگر خدا نہ خواستہ تو صرف نار جہنم ہوگی کہ جس کے اندر جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے تو اس روز جب پل صراط سے گزرنے کی اجازت اس کو دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہج البلاغہ میں جو بات فرمائی ہے
کہ خدا نے روزے کو اس وجہ سے واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے. اخلاص تو دیکھیے اخلاص ایک ایسی چیز ہے. اور یہ جملہ بھی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو بحر الانوار کی جلد نمبر 93 میں ہے کہ وہ روزے دار، یعنی دیکھیے اعضاء و جوارے کا مکمل روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے، کہ وہ روزے دار جس نے زبان کو اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے اعضاء و جوارے کو گناہوں سے محفوظ نہ کیا، اس کا وہ روزہ یعنی مفہوم روایت ہے کہ کس کام کا ہے، اس روزے کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں. اور پانچویں امام نے بھی ہمارے بعض افراد کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ایسے روزے کو نامکمل شمار کیا جس کے اندر سے ایک وہ نافرمان اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو مثلا اذیت پہنچاتی. ٹھیک ہے، رمضان میں دن پر لگا کر گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی وہی آوارہ گردیاں، لڑکیاں وہی ٹی وی، موسیقی، میک اپ اور بے پردگی، اس پر ہی آنکھیں جمائے اور اپنے دل لگائے بیٹھی. روزے کے نہ ہمیں ظاہری آثار کہیں نظر آ رہے ہیں، نہ کہیں باطنی آثار نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی خاندانی نگرانی ہے، نہ کوئی مادرانہ اور پدرانہ جو ہے نگہداری ہے. تو کیا غافل دلوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس مہینے کی برکت سے خدا کی اطاعت میں ان کے دل پگھل جائیں؟ کب وہ موقع آئے گا؟ بہت سے چینلز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی شرمناک نشریات چل رہی ہیں، وہی گھٹیا پروگرام چل رہے ہیں، وہی آبرو باختہ افراد کی شکلیں اس کے اندر جو ہے وہ لوٹ پھیر کر کے دوپٹے سر پہ رکھ کے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. معمولات زندگی کے اندر فقط کھانے پینے کے جو معمولات ہیں صرف وہ تبدیل ہوئے ہیں، باقی سب کا سب ویسے کا ویسے ہی. تو یہ حرمہ نصیبی ہماری اور اس مہینے سے جو غلط سلوک ہم کر رہے ہیں تو کہیں ہلاکت اور بدبختی کی طرف ہمیں نہ لے جائے. اگر ہم سستی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رمضان آگے نکل جائے گا، ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے، وہی بدبختی اور وہی حرمہ نصیبی ہمارے ساتھ ہوگی. پھر معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک زندہ رہ بھی سکے یا نہ رہ سکے. لہٰذا رمضان میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا ہے، اس کی محبت دل میں پیدا کرنی. دیکھیے پروردگار آیت اللہ فہری ایک ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ اپنا مجھے تو محبوب بنا لے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. تو میں کون سی ایسی دعا پڑھوں اے پروردگار کہ تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. جو ہم صرف عرفا کی باتیں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، تو عالم معنویت سے ان عالم کو پروردگار کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ تم دعائے یستشیر پڑھو، دعائے یستشیر. اور علامہ ابن طاؤس نے محج الدعوات میں اس کو جو ہے دعا یستشیر کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ نقل بھی کی ہیں. اچھا دیکھیے ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے، کیونکہ بچے بھی بعض اوقات یہ بات سنتے ہیں اور نوجوان بھی سنتے ہیں اور بہت سے خیر بزرگ حضرات بھی اس میں پیچھے نہیں رہے ہیں، کہ بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. ابھی مجھے ایک صاحب نیچے کہہ رہے تھے کہ ایک فلاں صاحب ہیں، ان کو کسی قبرستان جانا تھا، تو قبرستان جانے کی وجہ سے آج انہوں نے روزہ نہیں رکھا کہ گرمی بہت ہوگی، وہاں پہ پیاس لگے گی، تو شروع سے روزہ نہیں رکھا. تو بالفرض کبھی ایسا ہو جائے تو دیکھیے اسلام نے ہر چیز کا ہم کو حکم بتایا ہے، ہر چیز کا بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 آیات قرآنی ایسی ہیں کہ اگر بہت زیادہ رمضان میں گرمی کسی کو لگ رہی ہو اور روزہ ناقابل برداشت اس کو ہونے لگے تو وہ ان 2 آیات کی تلاوت کرے تو اس کو روزہ قابل برداشت ہو جائے گا اور اس کی گرمی کم ہو جائے گی جو اس کو گرمی لگ رہی. تو سورہ صافات کی ایک تو 109ویں آیت ہے، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. یہ آپ جا کر اتار لیجئے گا، سورہ صافات کی آیت نمبر 109. اس کی اگر تلاوت کرنا شروع کر دے تو روزے کی گرمی اس کو کم لگے گی اور روزہ اس کے لیے قابل برداشت ہو جائے گا، نہایت سکون اور آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لے گا. یہ ویسے سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنے ملازمت، کاروبار میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی فیلڈ جاب ہوتی ہیں،
اور بہت زیادہ گرمیاں اگر ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ان کو ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں, یہ اگر یاد کر لیں, ان کی تلاوت کریں تو روزہ ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 109, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69, فقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں بچوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں, بڑوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں, تاکہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو ان کی پیاس بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور روزہ ان کے لیے قابل برداشت ہو جائے گا. اور بالفرض اگر پیاس آپ کو لگ بھی رہی تو دیکھیے اسی پیاس کو برداشت اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ روایت آپ دماغ میں لے کر آئیں, جو باقاعدہ اس روایت کو علل الشرائع میں شیخ صدوق نے نقل کیا پیغمبر اسلام کے حوالے سے, کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے, اس سے سوائے روزے داروں کے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا, جس کو باب الصائمین بھی کہا جاتا ہے. کیوں ریان اس کا نام کیوں پڑا ہے؟ اس وجہ سے دیکھیے روزے داروں پر پیاس کی جو سختی ہے وہ بھوک کی سختی سے زیادہ ہے. تو جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے تو رے یعنی سیرابی, رے کہتے ہیں سیرابی کو, وہ اس سے ملاقات کرے گی اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. رے کہتے ہیں ریان, جب بھی اس کا نام پڑا رے, سیرابی ایک ایسی ملاقات کرے گی کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ دنیا میں جو بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے نا, تو اس کا ایک ایسا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے, پھر ایسی سیرابی ہوگی کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو بہرحال یہ دماغ میں یاد رہے کہ اس دروازے سے اگر ہم یہ دماغ میں حدیث یاد آ جائے ہمیں, تو کتنی بھی گرمی کیوں نہ لگ رہی ہو, آپ سوچیں کہ جنت میں مخصوص دروازہ کیا جائے گا جس سے روزے دار داخل ہوں. اور وہ جو آپ سنتی ہیں کہ روزے دار کو افطار کے وقت 2 خوشیاں ملتی, ایک تو افطار کی خوشی اور دوسری وہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں افطار کی خوشی سے مراد کھانوں کی خوشی مراد نہیں, کہ ہمارے سامنے پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے, بہت سارے سموسے پکوڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, تو وہ جو خوشی ہم کو ملے گی, کیونکہ یہ جو ہے کہ ملاقات پروردگار کی خوشی اور افطار کی خوشی, تو یقیناً یہ جو کھانوں کی خوشی اور یہ پیٹ کی حاجت کی جو تکمیل ہے, یہ ان عمدہ باتوں میں سے ان کو شمار نہیں کیا جاتا کہ نیک لوگوں کی اس وجہ سے ان کی تعریف کی جائے کہ افطار کے وقت ان کو بڑی جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے کھانوں کو دیکھ کر, بلکہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ خوشی ہے جو مسلمانوں کو اس دن نیکیوں کے رجسٹر کو اپنے دیکھ کر حاصل ہوگی اور اپنے اعمال کی جو فضیلت ان کو اس دن پتہ چلے گی, اس سے وہ والی خوشی مراد ہے. افطار سے پر یہاں سے اس سے مراد ایک جو اس کی باطنی شکل ہے اور جو اس کے آثار ہیں, صرف یہ نہیں کہ صرف کھانوں کو دیکھ کر جو اس کو خوشی ہو رہی ہے, اس پر نیک لوگوں کی تعریف کی جائے کہ اس کے لیے 2 خوشیاں. تو بہرحال یہ ایک چیز آپ کے سامنے اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ بیان کیا. اب آ جائیے مسائل فقہ کی طرف. تو آپ نے ابھی کچھ فلسفے کے حوالے سے بات سنی جو اب تک اتنی آ نہیں پائی تھی ہماری گفتگو میں, تو سوچا کہ تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی ہو جائے. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا, کوئی شخص بھول گیا کہ وہ روزے سے اور اس نے پانی مانگا آپ سے. دیکھیے اب ہم متفرق چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اب اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ جس طرح توضیح مسائل لکھے ہوں اس کو بیان کریں, ورنہ انشاءاللہ جب اگلی دفعہ آئے گی تو یہی مسئلے ریپیٹ نہیں ہوں گے اگلے سال, اور نئے مسائل اور کسی ترتیب کے ساتھ ہم مسئلوں کو ڈسکس کریں گے. اگر کوئی شخص بھول گیا کہ وہ روزے سے, ابتدائی دنوں میں عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے, اور اس نے ہم سے, باپ نے بیٹی سے مثلا کہا کہ ذرا مجھے پانی دینا, تو کیا بیٹی پر مثلا یہ واجب ہے کہ وہ باپ کو یاد دلائے کہ ارے ابو آپ تو روزے سے ہیں, یا وہ پانی دے سکتی؟ تو آپ حیران ہوں گی جواب سن کر کہ باپ کو یہ بتانا واجب نہیں کہ آپ روزے سے ہیں اور وہ لا کر پانی بھی دے سکتی. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا, اس کو تو فوراً بتانا چاہیے. نہیں, باپ کیونکہ بھول کے عالم میں ہے, اور اچھا یہ نہیں کہ لازمی لا کر دیں, میں صرف اجازت کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں, ورنہ آپ بتا بھی سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, بتا دیں کہ نہیں آپ کا روزہ,
لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے لا کر پانی دے بھی دیا تو اس میں کوئی حرام اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ شخص بھی بھولا ہوا ہے اور چاہے ہمیں پتا ہے کہ یہ بھولا ہوا ہے, تب بھی ہمیں اجازت ہے کہ اس کو لا کر پانی دے سکتے ہیں. تاکہ یہ آپ کو اس وجہ سے بتانے کے لیے کہ بہت سی چیزیں اسلام نہ خواہشات نفس کا نام نہیں کہ ہمیں تو بہت عجیب سی بات لگ رہی کہ بھئی رمضان میں ہم کیسے پانی پلا دیں. نہیں, یعنی ہمیں حکم خدا دیکھنا پڑے گا کہ اس نے وہ چیز ہم پر واجب بھی کی ہے یا واجب نہیں کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سستی یا شرم کی وجہ سے صبح کو اپنا غسل واجب نہ کر سکے تو اب کیا ہوگا؟ رمضان گزرنے کے بعد کیا اس کو فقط قضا کرنی پڑے گی یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی آ جائے گی. ہاں, اگر یہ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا, ٹھیک ہے, گناہ تو ایک آ ہی رہا تھا جس کی توبہ بعد میں سے کر لینی چاہیے, لیکن جیسے پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ اگر بالکل آخری وقت میں یہ تیمم کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا وہ روزہ بھی صحیح ہو جاتا, صرف اس کو بس اس کو صرف توبہ کرنا پڑتی, اس عمل کے بعد اسے فقط توبہ کرنا پڑتی. لیکن اس نے سستی یا کسی شرم کی وجہ سے غسل واجب نہیں کیا رمضان میں, تو اب اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے یہ بتایا ہمیں کہ افطار کا وقت ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا اور ہم نے افطار کر لیا اس کے کہنے پر. بعد میں پتہ چلا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا, تھوڑا وقت باقی تھا ابھی. ایک تو وہ احتیاط والا ٹائم نہیں, یعنی واقعی جو صحیح وقت ہے وہ افطار کا جو ہے وہ ابھی نہیں آیا تھا اور ہم نے اس کے کہنے پر افطار کر لیا. تو اب اس جو ہم نے روزہ یہ جو ہوا ہے ہمارا, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی. اگر کسی شخص نے کسی شخص کی اطلاع پر, چاہے وہ آپ کے نزدیک قابل اعتبار تھا, اس نے اطلاع دی کہ ہاں وقت ہو گیا, اب ہو سکتا ہے اس کی گھڑی کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو افطار کے وقت اس نے پہلے ہی روزہ کھول لیا اس قابل اعتبار شخص کے کہنے پر, بعد میں پتہ چلا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا, تو اس روزے کی اس کو قضا انجام دینا ہوگا. البتہ کفارہ کوئی نہیں ہوگا, صرف قضا ہوگا. اچھا, اب یہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی جو رہ گئی تھی کہ بیمار اپنا فدیہ کب نکالے گا. بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, اور ہلکے پھلکے وہ نزلہ کھانسی والے بیمار نہیں جو میں نے جن کی پچھلی دفعہ مذمت کی تھی کہ معمولی باتوں پہ روزہ چھوڑتے ہیں. واقعی کوئی سیریس بیمار ہو جائے تو بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بس وہ بیمار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فدیے نکالنے شروع کر دی, یا چلیں رمضان گزرا, عید کے بعد انہوں نے پورے 30 دن کے 30 دن یا جتنے بھی ان کے روزے بیماری سے چھوٹے تھے اس کا فدیہ نکال دیا. تو اس کا حل کیا ہے؟ بیمار اپنا فدیہ کب نکالے گا؟ یہ عمل جو ان لوگوں نے کیا کہ رمضان کے فوراً بعد فدیہ نکال دیا, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب ہے کہ یہ عمل غلط ہے. فدیہ کب واجب ہوگا؟ جب اگلے رمضان تک ان تمام روزوں کی قضا نہ کر سکے. قضا اگر قضا کر لے گا تو کوئی فدیہ نہیں, کیونکہ قضا تو اس کو رکھنا ہے نا. بیمار کو اگلے رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کرنا ہوتی جو آپ نے سنا تھا, ورنہ اسے کفارہ تاخیر دینا پڑتا جو پچھلی دفعہ بات آئی تھی. تو یہ جو فدیہ لوگ فوراً ابھی بیمار ہوئے, آج کا روزہ چھوٹا, آج کا فدیہ نکال دیا. بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں, 5-7 روزے چھوٹے, رمضانی میں فدیہ نکال دیا, یا عید کے بعد فدیہ نکال دیا. یہ فدیہ غلط ہو جاتا ہے, ایک چیریٹی بن جائے گا, چل ایک ثواب آپ کو مل جائے گا, لیکن فدیہ آپ کی گردن سے اترے گا نہیں. یہ اگلے سال تک اگر آپ نے ان روزوں کی آپ کو قضا کر لینا چاہیے تھی اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے اگلے رمضان کا چاند, یہاں تک کہ اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا, اب اگلے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اس پچھلے رمضان کے بیماری کے فدیے وہ نکال سکتا. اس سے پہلے اگر اس نے نکالے تو وہ فدیے سارے بیکار ہو جائیں گے. دیکھیے بات بہت سمجھنے والی, پورے 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. اس دوران آپ یا تو قضا کر لیں, قضا کر لیں گی تو کوئی فدیہ نہیں. لیکن اگر آپ نے قضا نہیں کیے اور اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب فدیہ جو پچھلے رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے ان کا فدیہ
اب آپ نکالیں گی تو وہ صحیح ہوگا. اس اگلے رمضان کا چاند آنے سے پہلے اگر پچھلے رمضان کے آپ نے کسی نے فدیے نکالے ہیں تو وہ فدیہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ایک چیریٹی بن جائے گی. وہ غلط ہو گیا, غلط ان معنوں میں کہ وہ فدیہ نہیں بنا, وہ آپ کے گردن کے اوپر ابھی تک وہ چیز باقی ہے. یہ ایک اہم بات تھی کہ جو لوگ عام طور پر, یعنی بہت سی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری اگلے سال تک طول کھینچ جاتی ہے مثلا, یا بیماری تو نہیں, البتہ یہ کہ بہرحال اس نے رکھے نہیں روزے یا کسی بھی وجہ سے, تو بہرحال اگلے سال اس پچھلے رمضان کا جو فدیہ ہے وہ اگلے سال اس کو دینا پڑے گا. اچھا, بوڑھے افراد کے حوالے سے نہیں, ہاں وہ افراد کے جو اپنا فدیہ روزہ گزرنے کے فوراً بعد نکال سکتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کی اجازت, کہ وہ افراد جو کہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے باعث مشقت, یعنی وہ رکھ لیں گے روزہ لیکن مشقت کے ساتھ رکھیں گے. ان کے اوپر آپ نے پچھلی دفعہ بات سنی تھی کہ ایسے بوڑھوں کی دو اقسام ہیں. ایک تو وہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان پہ نہ تو اس روزے کی کوئی قضا کرنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فدیہ دینا ان کے لیے واجب. لیکن وہ بوڑھے جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں, پریشانی ان کو ہوتی ہے کافی, لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, تو روزہ تو ان پر سے معاف ہے لیکن ان کو فدیہ دینا پڑتا. تو یہ کیا ہے, جو اتنے زیادہ بوڑھے افراد ہیں, یہ اگلے سال تک کا انتظار کریں گے؟ نہیں, یہ رمضان کے فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں یا اس روزے کو گزرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. یعنی جو روزہ آج ان بوڑھے افراد کا آج چھوٹا ہے تو یہ اس کا اگلے دن ہی فدیہ نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں اور وہ حقیقتاً یعنی بچے کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ تمام احتیاطیں نہیں کر پا رہی جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھیں, یا کوئی فیڈر وغیرہ یا ڈبے کے دودھ وغیرہ سے بچے کی بھوک وغیرہ نہیں مٹا پا رہی ہیں, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور وہ بھی اپنا فدیہ جو ہے اس روزہ گزرنے کے بعد دے سکتی ہیں. دوران رمضان وہ روزہ جب گزر جاتا ہے, یعنی وہ روزہ گزر گیا, اسی دوران بھی فدیہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ایڈوانس میں دے دیں کہ ابھی جو جتنے بھی روزے آگے مجھے پتا ہے کہ یہ سب چھوٹ جائیں گے مجھ سے, تو ان کا فدیہ میں ابھی سے نکال دوں. یہ نہیں, وہ روزہ گزر جائے پھر اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. اگلا روزہ پھر اس طرح سے گزر جائے, وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی, پھر فدیہ دے سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ اس حاملہ عورت کا بھی ہے کہ جو بہت سی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے, اپنے بچے کی وجہ سے, اپنی صحتیابی کی, اس میں تھوڑا سا مسائل کے اندر اختلاف ہے جس میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ بیمار اگر اگلے رمضان سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا اس کے ورثاء پر یہ فدیہ اس کے مرنے کے بعد نکالنا یہ واجب ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ورثاء پر اس فدیے کو دینا واجب نہیں. یعنی بیمار کو اگلے رمضان سے پہلے قضا کر لینی چاہیے تھی, اور اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر فدیہ واجب ہوتا جب اگلے رمضان کا چاند آتا. تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا اس کا یہ والا فدیہ جو ڈیو ایک لحاظ پر ہونے والا تھا تو کیا یہ ہم نکالیں؟ تو جواب ہے کہ ورثاء پر یہ چیزیں واجب نہیں, سوائے اس کے کہ وہ وصیت کر جائے کہ بھائی جو میرے فدیے ہیں وہ تم دے دینا. تو یہ ایک بات اس کے اندر جو ہے وہ ضروری بتانے کے لحاظ سے تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فدیے میں ایک مد, پچھلی دفعہ آپ نے بات سنی تھی کہ فدیے میں ایک مد دیا جاتا ہے, ایک مد, تو اگر ایک مد ہوتا ہے 3 پاؤ کے برابر, تو اگر ہم زیادہ دے دیں, مثلا 1 کلو کر دیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, زیادہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فدیہ 2 مد دیں, یعنی 1.5 کلو کے قریب دیں. یعنی زیادہ ثواب اگر آپ کو لینا ہے فدیے کا تو 1 مد کے بجائے 2 مد دیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فدیہ اپنے ہاتھ ہی سے دینا ضروری ہے, یا یہ کہ کسی کے وکیل بنا کر کسی بھی اپنے بھائی کو ہم نے کہہ دیا, یا اس کو پیسے دے دیے کہ جاؤ اس کا فدیہ جو فلاں تک پہنچا دو. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال فدیہ اپنے ہاتھ سے دینا تو ضروری نہیں, کسی کو واسطہ بنا کر بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن پھر آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس نے
وہ چیز خرید کر، جو اناج وغیرہ ہے وہ خرید کر ہی اس مستحق تک پہنچایا ہوگا. یعنی ایسے لاپرواہ شخص کے ہاتھ میں دے دیے جو مسائل سے واقف نہیں ہے، اور یا آپ کو اس پر اعتماد نہیں کہ اتنی زحمت کرے گا کہ جا کر وہ آٹا خریدے گا، چاول خریدے گا، اور کسی اور کے ذمہ آپ نے لگا دیا یہ والی بات، تو آپ کا ذمہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ اس نے وہ چیز پہنچا دی. اپنے ہاتھ سے تو دینا ضروری نہیں، لیکن ایسے قابل اعتبار شخص کے حوالے آپ اس کو کریں کہ جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ چیزیں خرید کر ان مستحقین تک پہنچائے گا. اگر وہ پیسے ایسے ہی جا کے دے دے، اس نے کہا اس چکر میں کون پڑے، یا وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے تم نے کہ یہ چیزیں اس کو اور دواؤں کی ضرورت ہے، تو اس فدیے کی رقم سے بہتر ہے کہ وہ دوائیں خریدے جا کر. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فدیہ اب شمار نہیں ہوگا. دواؤں کے لیے آپ الگ سے چیریٹی کے طور پر دیں، اس کو پیسہ صدقے کے طور پر دیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن فدیے میں آپ کو وہ جنسی دینا پڑے گی. اچھا، اب ایک مسئلہ عام طور پر یہ پیش آتا ہے کہ غسل واجب میں سست رفتاری کی وجہ سے فجر کا وقت آ گیا. مثلا ہم کو عادت ہے کہ جب تک ہم صابن نہ لگائیں اور جب تک ہم شیمپو نہ لگائیں، جب تک ہم اس کو نہانا شمار ہی نہیں کرتے، ورنہ وہ غسل واجب جو فوراً 2 منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے. ہم نے اتنی سست رفتاری دکھائی اور سارے لوازمات جو ہم عمومی طور پر نہانے میں استعمال کرتے ہیں، ٹب بھر رہے ہیں پانی سے، اور پھر جب تک وہ پورا بھر نہ جائے جب تک اس کے اندر بیٹھیں گے نہیں، جا کے پتہ چلا اس میں اتنا ٹائم نکل گیا، اور اس کے بعد شیمپو بھی لگائے جا رہے ہیں اور صابن بھی لگائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں. تو اگر کسی شخص نے اس انداز سے کیا، یعنی اتنی تاخیر کر دی اپنی سستی کی وجہ سے، یہ سب چیزیں لگانے کی وجہ سے، کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ صبح کا وقت آ گیا اور روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس شخص کو قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات اس کا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ نماز فجر میں اگر وقت کم رہ جائے، کوئی بھی نماز اگر قضا ہونے والی وقت کم رہ جائے، تو واجبات کون کون سے اور مستحبات کون کون سے، مستحبات کو تاکہ چھوڑ دیں اور واجبات کے اوپر اکتفا کریں. اور یہ واجب ہو جاتا ہے کہ پتہ چلا آپ اذان، بہت سے لوگ اذان و اقامت دینے کے اتنے عادی ہیں، پتہ چلا اسی میں وقت سارا نکل گیا اور نماز شروع ہی نہیں ہو پائی اور اذان و اقامت میں سارا ٹائم نکل گیا. یا مستحبات میں اللہ اکبر اور استغفر اللہ اور بحول اللہ اور بہت ساری چیزیں، اور یا قنوت وغیرہ پڑھنے، یہ سب چھوڑ دینا پڑے گا اگر وقت تنگ ہے. صرف واجب کے حد تک قرات جو ہے الحمد اور دوسرا سورہ اور رکوع سجدے کے ذکر اور تشہد سلام، بس اس پہ اکتفا کریں. اور تکبیرۃ الحرام تو یقیناً پہلے کہہ دی ہوگی آپ نے. تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں رمضان، تو اکثر یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے منہ سے شاید کہیں خون تو نہیں نکلا ہے، کہ ہلکا سا ایک ذائقہ ہمیں اپنے منہ میں محسوس ہوتا ہے، کیا ہم اس کو تھوکنا ہم پر واجب ہے یا ہم اس کو جو ہے نگل بھی سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں جواب یہ ہے کہ اگر صرف آپ کو شک ہو رہا ہے اور یقین کے حد تک بات نہیں پہنچی ہے تو آپ کو نگلنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ خون نکل آیا ہے، تو خون کو پینے کی اجازت نہیں. وہ ٹھیک ہے لعاب دہن کو انسان پینے کی اجازت ہے، کہ جو بلغم وغیرہ کا مسئلہ پچھلی دفعہ آغا سیستانی کے حوالے سے بیان ہوا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ خون ہے، یہ آپ کو یقین ہے تو اس کو تو تھوکنا واجب ہوگا اور منہ کو پھر جو ہے وہ پاک بھی کرنا پڑے گا اگر اتنی زیادہ اس کی مقدار نکل آئی. پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کفارہ تاخیر کی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے آپ کو روزے قضا کر لینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی قضا نہیں کی، تو کیا ابھی تو فدیے کے حوالے سے آپ نے بات سنی تھی کہ اس میں جو ہے وہ جنسی دینا ہوتی ہے، پیسے نہیں دے سکتے. تو کیا جو کفارہ تاخیر میں بھی 1 مد اور 3 پاؤ آٹا ہمیں دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے تھے روزے، لیکن کسی بھی وجہ سے ہم نہیں رکھ پائے، تو اب اس شخص کو کفارہ تاخیر یعنی فی روزہ 3 پاؤ آٹا یہ کسی مستحق تک پہنچانا پڑے گا. تو کیا اس میں ہم پیسے دے سکتے ہیں کفارہ تاخیر میں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، اس میں بھی پیسے نہیں دے سکتے. یعنی کفارہ تاخیر میں بھی آپ کو جنسی پہنچانا ہوتی. ایک یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اصل میں یہ باتیں یوں بتانے کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے، گھر میں انٹیلیکچوئل حضرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس کو تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، گھی تیل کی ضرورت ہے، آٹا پہلے سے ان کے یہاں ہے، تو ہم یہی کیوں جا کر پہنچائیں دوبارہ. تو ایسے افراد کے لیے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، ہمیں اپنی ذاتی عقل نہیں لڑانا ہے کہ کیا چیز اس کو ضرورت ہے اور کیا نہیں، اور الگ سے آپ کو اتنا ہی زیادہ ہمدردی ہے تو آپ الگ سے اس کو جو ہے
وہ اس کی امداد کر دیں ان چیزوں کی، لیکن جو چیز جس مد میں اسلام کے تحت استعمال ہونے چاہیے وہیں اس کو استعمال کرنا. اچھا، اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ روزے میں اگر ہم نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو یہ تو آپ سب کے علم میں کہ اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا. اچھا، جب انہوں نے سوچا کہ جب ہمارا روزہ باطل ہو ہی گیا تو ہم بلا وجہ بھوکے کیوں بیٹھیں، اب انہوں نے کھانا کھانے شروع کر دی، تو کیا اس کو قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑیں گے؟ دیکھیں، روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ اس کا باطل نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا روزہ باطل ہو گیا تو میں کھا پی کیوں نہ لوں، تو کیا اس کو قضا اور کفارے دونوں دینا پڑیں گے؟ جواب ہے کہ اس کو کفارہ نہیں دینا ہے، البتہ قضا ضرور کرنی، اس کو قضا کرنی. یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کے اندر. کہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تو دونوں افراط و تفریط ہے. بہت سے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جائے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، قضا اور کفارہ دونوں ہو گئے. نہیں، اس موقع پر اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے، کفارہ کوئی نہیں دینا. روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا، لیکن یہ سمجھا کہ روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. جب باطل ہو جاتا ہے تو میں کھائی پی کیوں نہ لوں. اس نے مزے سے جو ہے وہ لنچ بھی کر لیا اس وقت، اور بعد میں پتہ چلا اب اس کو فقط قضا کرنی ہے، کفارہ کوئی بھی نہیں دینا. اچھا، بہت سارے مریض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا مرض طول کھینچ کر اگلے رمضان تک چلتا رہے، ان کا مرض طول کھینچ کر اگلے رمضان تک چلتا رہا، تو اسے صحیح آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہرحال فدیہ تو دینا ہوگا، لیکن کیا بعد میں اس کی قضا بھی کرنا ہوگی اس روزے کی؟ نہیں، اگر یہ رمضان اگلے سال کے رمضان تک اس کا یہ مرض چلتا رہا تو اس کو پھر اس روزے کی قضا نہیں کرنا، صرف اور صرف فدیہ دے دے گا، قضا کوئی نہیں. اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے سے ہمارے سر میں بڑا شدید درد ہونے لگتا، روزہ رکھنے سے سر میں شدید درد ہو جاتا، تو اول تو دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے. اچھا، میں یہ بات بتا دوں اس میں کہ اگر کوئی ایسے افراد ہوں تو یہ اگر سحری میں ہی کوئی ایک دوا پین کلر وغیرہ لے لیں، پیناڈول، پوسٹان وغیرہ، جبکہ عام طور پر کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو جس میں یہ چیزیں منع ہوں اس کے لیے، تو وہ دن اس کے لیے اس کا روزہ آرام سے گزر جائے گا. تو روزہ رکھتے ہی اگر کسی شخص کے سر میں درد ہونے لگے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پر سے روزہ معاف ہو جائے گا. تو دیکھیے، اگر کوئی دوا کے ذریعے یا سونے کی وجہ سے یا کسی دبانے کی وجہ سے اگر ہم اپنے سر کو دبوا لیں یا دبا لیں اور یہ سر درد ہمارے لیے قابل تحمل ہو جائے تو روزہ رکھنا ویسے ہی واجب رہے گا. ہاں، اگر ناقابل تحمل ہو جائے تو پھر ظاہر بیمار کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر تو وہ تو آپ نے سنا ہے کہ بیمار کو بعد رمضان جو ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ اگلے رمضان تک اس نے نہیں کیا تو پھر فدیے کا مسئلہ آئے گا. بہرحال ان طریقہ کار سے اگر وہ قابل تحمل ہو جاتا ہے، دبانے سے، سر میں مالش کرنے سے، یا مثلا سونے سے، یا دوا اگر ہم سحری میں کوئی پہلے سے لے لیں، کسی بھی طریقہ کار سے قابل تحمل ہو جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں، ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ایک الگ کیٹیگری ہو جائے گی جسے بیمار کی کیٹیگری کہا جاتا ہے. اچھا، اب ایک پچھلی دفعہ ایک بات بیان ہوئی تھی کہ وہ بوڑھے افراد جو رمضان کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو جائیں، تو میں نے ایک عمومی سا ایک مسئلہ اس میں بیان کیا تھا کہ احتیاط واجب کے طور پر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اگر رمضان کے بعد اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھے، تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان افراد کو، ان بوڑھے افراد کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. ان بوڑھے افراد کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی اگر رمضان کے بعد اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھ سکیں، کیونکہ مشقت کے ساتھ یہ تو رمضان میں بھی رکھ پا رہے تھے. بعد میں انہوں نے ایسی دوائیں استعمال کی، ایک غذائیت ایسی استعمال کی، اس قابل محسوس کرنے لگے کہ ہاں اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے ایک پہلو یہ بتایا تھا. البتہ آقا سیستانی اور آقا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں.
یعنی وہ چاہیں تو یہ روزے چھوڑ بھی سکتے ہیں، ثواب ملے گا کہ اگر رکھ لیں، لیکن واجب نہیں ہوگا ان دو مجتہدین کے فتوے میں۔ اچھا، ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے بوڑھے جو ہیں وہ روزے دار ہونے کے باوجود مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لیتے، تو ان کے اوپر تو بھائی جب مشقت تھی تو تمہارے لیے تو روزہ معاف تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مشقت اٹھا کے، شدید مشقت اٹھا کے روزہ رکھ لیا، روزہ انہوں نے مشقت کے باوجود رکھ لیا، تو کیا ان کا روزہ بہرحال صحیح شمار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ بھائی جب تم پر معاف تھا تو تم نے کیوں رکھا؟ جیسے سفر میں روزہ معاف ہے لیکن کوئی زبردستی رکھ لے تو گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، حرام ہے اس کے لیے، وہ روزہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ بوڑھے افراد جو مشقت اٹھانے کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں اور اسے پورا کر رہے ہیں، جبکہ سہولت تھی ان کو کہ روزہ چھوڑ سکتے تھے، اگر انہوں نے بہرحال رکھ لیا تو ان کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا، ان کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسئلے کی خلاف ورزی سے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کفارہ بھی آتا ہے، یہ تو پتا تھا کہ روزہ توڑنے والا عمل ہے، لیکن کیا جاہل کفارہ کو کفارہ معاف ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے تو مجھ پہ کفارہ لازم آ گیا تھا، 60 روزے مجھے رکھنا پڑ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ جاہل کفارہ کو کفارہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے مفطر ہونے کو ہی نہ جانتا ہو، البتہ اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ مستثنیات ہیں، کہ مثلا اس کو یہی نہ پتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ کچھ سہولت ہے، لیکن جاہل کفارہ کو معافی نہیں، کہ بھائی اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس پہ کفارہ، اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس پہ کفارہ لازم آتا ہے تو یہ توڑتا نہیں اس کو، نہیں، جاہل کفارہ کو معافی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ اس مسئلے میں کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں، تب بھی کفارہ اس کے اوپر آ جائے گی، بس وہ کسی چیز کے اگر مفطر ہونے کو نہ جانتا ہو کہ چیز روزہ توڑنے والی ہے تو اس میں کچھ سہولت ملتی۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ہے کہ روزے کے ثواب کو بہت سارے اعمال، چیزیں ثواب کو کم کر دیتے، جنہیں مکروہات روزہ کہا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بلڈ کیمپ وغیرہ بھی مختلف جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں، تو رمضان میں ہر وہ کام کرنا کہ جس سے جسم میں کمزوری ہو، اگر کسی کو بہرحال کمزوری نہیں ہو رہی تو وہ دے سکتا ہے، لیکن عام طور پر اگر کسی کو اس سے کمزوری ہو رہی ہے تو ہر وہ عمل کرنا روزے میں مکروہ ہے جو روزے میں کمزوری پیدا کرے، اس میں خون دینا بھی شامل ہو سکتا، اس میں خوشبودار جڑی بوٹیاں جو ہربس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سونگھنے بھی مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ مسائل ہیں کہ مثلاً باتھ ٹب میں پانی بھر کے اگر عورت اس کے اندر جا کر بیٹھے تو اس کے لیے مکروہ ہے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور وہ اپنے لباس کو پانی سے تر کر رہا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے۔ اپنے پہنے ہوئے لباس کو تر کرنا، جو اس نے پہن رکھا ہے اس پہ وہ پانی ڈال کے تر کر رہا ہے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، یہ عمل مکروہ ہے اور اس کے روزے کے ثواب کو کم کرے گا۔ اسی طرح سے روزے میں مثلا کلیاں کرنا، منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلیاں جو کی جاتی ہیں وہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے روزے میں دانت نکلوانا یا ہر وہ کام کرنا جس سے روزے دار کے منہ سے خون نکلنے لگے، یہ عمل روزے کے ثواب کو کم کرتا۔ یا آنکھ اور ناک میں اس طرح سے دوا ڈالنا کہ جس کا حلق تک ذائقہ پہنچ رہا ہو، یہ عمل مکروہ ہے۔ ہاں، اگر باقاعدہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ناک میں اس طرح سے ڈراپس جیسے عام طور پہ لیٹ کے ڈالے جاتے ہیں، جو ڈراپس کی شکل میں ہوتے ہیں وہ تو نہیں ڈالے جائیں، ہاں البتہ اسپرے کی شکل میں اس کی اجازت جو ہے وہ مل جاتی۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور بھی بہت بڑی لسٹ ہے، توضیح المسائل میں آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں کہ مکروہات روزہ کون کون سے، لیکن عام طور پر جو معاشرے کے اندر پیش آنے والے ہیں چیزیں ہیں ان میں اپنے ثواب کو کم نہ کیا جائے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، اگر کوئی روزہ توڑنے کے بعد کئی دفعہ، اس میں عین کے بعد ہے بھی لگائی، کئی مرتبہ کھانا کھا لے، اس نے سوچا کہ اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے، اس نے روزہ توڑ دیا تھا کھا پی کے، اب وہ لیکن دن میں کئی دفعہ کھانا کھا رہا ہے، 2-3 دفعہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، کوئی چیز کھا لی،
تو کیا اس کے کفارے بھی ڈبل ہوتے جائیں گے اس پر، یا ایک ہی کفارہ رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی کفارہ رہے گا. جتنی دفعہ متعدد بار کھانے سے کفارے بھی مقرر نہیں ہوتے، یعنی بار بار نہیں دینا پڑتا کہ جتنے دفعہ کھائے ہیں اتنے کفارے دینا پڑیں گے، یہ مسئلہ نہیں. بس روزہ اس کا ٹوٹ گیا، ایک روزے کے بدلے وہی 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا مسئلہ وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن متعدد بار کھانے سے کفارے مقرر نہیں ہوتے. یہ بھی ایک دماغ میں لوگوں کے ایک سوال آتا ہے. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ قضا روزے تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے چاہیے، کیا کفارے کے جو روزے ہیں یہ بھی اگلے رمضان سے پہلے رکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفارے کے جو روزے ہیں وہ بھی اگلے رمضان سے پہلے ہمارے لیے رکھنا ضروری. تو جواب ہے کہ نہیں، کفارے کے روزے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ رکھیں، اس کے آنے والے آئندہ سالوں میں بھی کفاروں کے روزے آپ رکھ سکتی ہیں، اور اس میں نہ کوئی الگ سے کوئی کفارہ تاخیر کا مسئلہ آئے گا، نہ کوئی اور مسئلہ. ہاں، رمضان کا ایک ایک قضا روزہ وہ تو اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینا ہے، ورنہ کفارہ تاخیر ہوتا ہے. لیکن جو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے، یہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا لازمی نہیں، اس کو آئندہ آنے والے سالوں میں ٹالا جا سکتا ہے، البتہ اس میں سستی وغیرہ نہ کی جائے، ورنہ یہ پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ دماغ میں تصور نہیں. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ پھر اتنی حیثیت نہیں ہو پاتی، نہ 60 روزے رکھ سکتے ہیں، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو میں نے کہا، یہ بھی کہا تھا پچھلی دفعہ کہ جب اتنے آپ کمزور اور ضعیف ہیں تو اللہ میں سے ٹکر لینے کی پھر کیا ضرورت تھی. تو بہرحال وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ پچھلی دفعہ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کفاروں میں ہمیں 60 کھوپڑیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں دینے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے. یعنی 60 افراد تلاش کرنا پڑتے ہیں جن کو ہم رمضان کے کفارے دیں. میں نے کہا تھا کہ 15 افراد کو 4 دفعہ ہم 4 کفارے نہیں دے سکتے کہ 15 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 60 ہو جائیں گے. 60 کا عدد ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو ایک روزے کے بدلے 60 ہو گئے. کیا مثلا ایک روزے کا ہم نے تو کئی روزے قضا کیے تھے، اس طرح سے کئی روزے توڑے تھے مثلا اس طرح سے، تو ہر روزے کے بدلے ہمیں 60 کے لیے کیا اگلے 60 آدمی تلاش کرنے پڑیں گے، یا انہی جو ایک روزے کے 60 ہم نے تلاش کر لیے تھے افراد اگلے روزے کا کفارہ بھی انہی 60 کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ آپ کو بس ایک ہی دفعہ 60 کا عدد تلاش کرنا ہے، ہر روزے کے بدلے الگ الگ 60 آدمیوں کو نہیں تلاش کرنا. اب اگلے روزے کا کفارہ پھر انہی 60 کو دے سکتے ہیں، تیسرے روزے کا کفارہ وہ بھی انہی 60 کو دے سکتے ہیں، چوتھے روزے کا کفارہ وہ بھی انہی 60 کو دے سکتے ہیں. ہاں، البتہ یہ عدد کم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ پہ بات آ گئی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے پر باپ کے نماز اور روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. اب یا تو یہ خود بڑا بیٹا ان نماز اور روزوں کو کرے، یا یہ کہ کسی سے کو اجیر بنا کر کسی کو پیسے دے کے باپ کی نمازیں پڑھوائے یا روزے رکھوائے. البتہ عقل سیستانی کے تحت بڑے بیٹے کو ایک سہولت اور بھی، یعنی اگر وہ خود سے باپ کے قضا روزے رکھنے کی ہمت نہیں، وہ کہہ رہا میرے اپنے اوپر ہی اتنے زیادہ قضا روزے میرے اپنے باقی ہیں کہ ابا مرحوم کے میں کہاں تک رکھوں. دیکھیے، اتنے بعض اوقات اتنے زیادہ روزے بھی ہو جاتے ہیں پوری پوری زندگی. والد محترم نے کسی کے مثلا روزے نہیں رکھے، اب بڑا بیٹا تو پریشان ہو جائے گا. جیسے ہمارے استاد محترم بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے بڑا بیٹا تو اس پر تو باپ کے قضا روزے نہیں، ظاہر ہے کہ پاگل ہے، لیکن اگر وہ پاگل پنے سے صحیح ہو جاتا ہے تو اس پر صحیح ہونے کے بعد پھر باپ کے قضا روزے آ جائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ سنے کہ ابا کے 60 سال کے نماز اور روزے کرنے وہ پھر پاگل ہو جائے دوبارہ سنتے ہی، تو پھر دوبارہ سے اس کے اوپر وہ چیزیں معاف ہو جاتی. تو ایک بہرحال مذاق کی بات تھی، لیکن واقعی پاگل تو آدمی ہو جاتا ہے. کتنے ابا کے جو ہے 60 سال کے ایک دینی تعلیم تھے بھی، اپنے والد سے انہوں نے کہا تھا کہ اب والد محترم آپ یہ روزے خود رکھ لیجئے، ہمارے لیے اپنے روزے رکھنا اتنا مشکل ہے کہ ہم کہاں آپ کے بعد جو ہے آپ کے لیے روزے رکھتے پھریں گے. بہرحال اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے والدین کو تو بات سمجھ میں بھی آ سکتی. تو اب ایک سہولت ہے، یہ اب 60 روزے کے کفارے کے تو نہیں، ابھی خیر اس کا بھی مسئلہ آئے گا، لیکن باپ کے خود 60 سال کے مثلا
نماز اور روزے، نمازوں میں تو کا مسئلہ بھی نہیں بیان کر رہا ہوں، روزوں کے سلسلے میں اگر آقا سیستانی کا مقلد ہے بڑا بیٹا تو اس کو ایک سہولت، وہ سہولت یہ کہ ہر دن کے بدلے جو باپ نے روزہ قضا کیا ہے، ہر دن کے بدلے، ہر روز کے بدلے ایک مد فقیر کو دے، یعنی 3 پاؤ آٹا کسی بھی فقیر کو ایک روزے کے بدلے باپ کا فی روزہ 3 پاؤ آٹا اس طرح سے کر کے سمجھیں کہ تقریباً 25-30 کلو ایک سال کا اس نے دے دیا، تو باپ کے 1 سال کے روزے ادا ہو گئے اس پر سے، یعنی باپ پھر اس کو خود سے روزے رکھنے کی کسی سے رکھوانے کی ضرورت نہیں، بہت سستے میں چھوٹ جائے گا، یعنی آقا سیستانی کے مقلد بڑے بیٹے کو فقط یہ سہولت۔ لیکن جو اور مجتہدین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یا تو وہ باپ کے قضا روزے خود رکھے یا کسی اور سے رکھوائے، یہ تیسری والی سہولت اکثر علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ صرف آقا سیستانی کے لحاظ سے ایک سہولت۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ پر رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے واجب تھے، تو آپ نے سنا باپ کے رمضان کے روزے تو بڑے بیٹے کو کرنے ہیں ادا یا کروانے ہیں کسی کے ذریعے، لیکن باپ پر رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے واجب تھے، مثلا باپ نے منت مان رکھی تھی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، باپ نے منت کے ذریعے اپنے اوپر روزے واجب کر رکھے تھے، باپ جو ہے وہ اجارے کے اوپر روزے رکھا کرتا تھا، مثلا اپنے روزے نہیں رکھے، وہ پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا جس پر اپنا قضا روزہ باقی وہ اجارے پہ بھی روزے رکھ سکتا ہے اجارے پر روزے، تو باپ نے کچھ اجارے پر روز پیسے لے لیے تھے اور استعمال کر لیے تھے، اب جو ہے وہ باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا بڑے بیٹے پر باپ کے کفاروں کے روزے ہیں، باپ نے کوئی نظر مانی تھی اس کے روزے ہیں، یا باپ نے اجیر بن کے کچھ پیسے لوگوں سے لے لیے تھے کہ میں روزے رکھوں گا اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو بڑے بیٹے پر کیا ان روزوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، بڑے بیٹے پر صرف رمضان کے روزوں کی ادائیگی ضروری ہوتی، صرف رمضان کی، باقی باپ پر کچھ اور واجب روزے ہی کیوں نہ ہو، جیسے کفارے کے روزے، جیسے نظر قسم و عہد کے ذریعے کوئی روزہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا یا اجیر بن کر کسی مرحوم کی طرف سے اس کو روزے رکھنے تھے، تو وہ روزے بڑے بیٹے کو ادا کروانے واجب نہیں۔ پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ہے وہ مسافر یا وہ حائضہ، ظاہر ہے مسافر پر بھی روزہ معاف ہے، حائضہ پہ سے بھی روزہ معاف ہے، تو ان کے کھانے پینے کے حوالے سے یہ کھا پی تو سکتے ہیں، بالکل اجازت، البتہ ان کے لیے پیٹ بھر کر کھانا کھانا مکروہ، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ بس تھوڑی سی مقدار کھائیں، رمضان کے احترام کی وجہ سے غالباً یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ان کو اس کا احترام، ان کو اجازت تو ہے، یہ روزہ رکھ تو نہیں سکتے، روزہ رکھنا حرام بھی ہے ان کے لیے، لیکن رمضان کی رعایت کرتے ہوئے پورے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، کچھ گنجائش اس کے اندر ضرور رکھیں، کچھ بھوک اپنی باقی رکھیں، تاکہ یہ عمل، اس عمل کی کراہیت سے ان کا جو ہے پیچھا چھوٹ جائے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ حاملہ اور مرضیہ، اچھا یہ مرضی یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے، رضاعت والی جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا جو حاملہ ہے، رمضان کے آپ نے وہ تو سنا کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھے گی، اس پر سے روزہ نہیں ہے کچھ مسائل کے تحت، تو وہ فدیہ نکالے گی، کیا رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گی؟ جواب ہے کہ جی ہاں، یہ دونوں عورتیں رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کریں گی، فدیہ تو یہ ہر روزے کے بدلے نکال سکتی ہیں، البتہ بعد رمضان جو اس لحاظ سے انہوں نے دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے، ان کی قضا بھی کریں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مستحب روزے کے لیے اولاد کو والدین کی اجازت کی تو ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے مستحب روزہ رکھنے سے والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اگر اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر تو ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے، ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے، اب ایک ایک لائن کے بھی مسئلے اس کے اندر ہیں کہ عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام کے عالم میں چل رہی تھی، لیکن
کسی رمضان کے دن وہ درمیان میں ہی کسی جگہ پہ وہ پاک ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ وہ دن تو اس کا روزے کے لحاظ سے نکل گیا، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ دن جب وہ پاک ہو گئی ہے، اب ان اوقات میں وہ ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو کہ روزے میں جن کو کرنے کی ممانعت ہوتی، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مستحب ہے اس کے لیے کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ کھا پی رہی تھی اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی وہ پاک ہو گئی اس کو پھر تقریباً روزے جیسی حالت میں اپنے آپ کو لے آئے، اس کے لیے ثواب میں واجب نہیں ہے، اس کے لیے کھا پی بھی سکتی ہے اور سب امور و انجام دے سکتی ہے پاک ہونے کے بعد، لیکن بہرحال یہ کہ رمضان کے احترام کی وجہ سے بھی کہ مستحب ہے اس کے لیے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے کہ جو کہ روزے کے برخلاف جاتی ہیں، روزے میں جن کو امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا اب جس دن انسان کو سفر کرنا ہوتا ہے اس دن زیادہ تر افراد ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مثلا ان کو صبح 9 بجے کی ان کی فلائٹ ہے، جانا ہے، 10 بجے کی فلائٹ ہے، 11 بجے کی فلائٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کل تو ہمیں مسافر ہو ہی جانا ہے، تو وہ اس دن روزہ صبح سے ہی نہیں رکھتے، نیت ہی نہیں کرتے روزے کی۔ یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے۔ جس دن ان کو سفر کرنا ہے اس دن باقاعدہ ان کو جس طریقے سے عام دنوں میں روزے کی نیت کرنا ہوتی وہ سب کریں۔ ہاں جب وہ جہاز اڑ جائے اور حد ترخص سے باہر نکل جائے، مثلا کراچی سے باہر نکل گیا، تو پھر ان کا روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے بھائی اگلے دن تو مجھے روزہ رکھنا ہی ہے، اگلے دن مجھے سفر کرنا ہی ہے، تو جب سفر کرنا ہی ہے تو میں پھر اس دن روزہ جو ہے وہ کیوں رکھوں صبح سے؟ نہیں، بعض اوقات دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو جائے اس کی اور وہ پھر ظہر کے بعد یہاں سے نکلے تو اس کو روزہ کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے فلائٹ کینسل ہو جائے، رستے بلاک ہو جائیں، جا ہی نہ سکے تو بلا وجہ اس نے اپنے روزہ چھوڑا۔ تو ایسے افراد یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ وہ اس دن صبح سے ہی روزہ نہ رکھیں، نہیں، روزہ کی ان کو نیت کرنی ہے، اور روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر جب وہ ظہر سے پہلے جب نکل جائیں گے یہاں سے تو پھر ان کا روزہ خود بخود قصر ہو جائے گا۔ تو یہ غلطی نہ کی جائے کہ صبح ہی سے روزہ نہیں رکھا جائے، ہاں سحری کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی، لیکن روزے کی نیت ضروری۔ اچھا ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ بہرحال روزہ اگر کسی کو بچانا ہے تو پھر ظہر کے بعد سفر کرے، اور وہ بھی ہے کہ اگر مسافر اپنے وطن ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی اس دوران اس نے کوئی روزہ توڑنے والا عمل بھی انجام نہ دیا ہو تو پھر اس کو اپنے روزے کو مکمل کرنا ہوتا۔ اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سے سارے افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کفارے اپنے دینے، کیا کوئی غیر سید کسی سید کو اپنا کفارہ دے سکتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، وہ فطرے کے احکام بالکل آخری کلاس میں آئیں گے، فطرے کے احکام آئیں گے، چاند کے احکام آئیں گے، روزہ عید کے کچھ باتیں بیان ہوں گی، وہ سب سے آخری لیکچر میں ہوں گی کیونکہ وہ بالکل اس سے قریب ہوگا ہمارے عید سے۔ لیکن کفاروں کا مسئلہ ہے کہ کیا کوئی غیر سید اپنے کفارے کسی سید کو دے سکتا ہے؟ جواب ہے کہ سارے مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ جی ہاں، غیر سید اپنے روزوں کے کفارے یہ کسی سید کو دے سکتا، مگر صرف بہتر ہے کہ غیر سید کسی سید کو کفارہ نہ دے، بہتر ہے، لیکن واجب وغیرہ نہیں۔ آپ چاہیں تو جو افراد بھی غیر سید ہیں وہ کسی سید کو بھی اپنے کفارے دے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فطرے وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ اچھا بڑے بیٹے پر باپ کے علاوہ اگر اپنے روزے بھی قضا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ بڑے بیٹے کو باپ کے قضا روزے رکھنا ہوتے ہیں لیکن اس کے اپنے روزے بھی قضا ہیں، تو کس کے روزے مقدم؟ پہلے اپنے سارے روزے اتارے پھر باپ کے اتارے، یا اس کو اجازت ہے کہ نہیں باپ کے پہلے اتار دے اپنے بعد میں رکھتا رہے؟ تو جواب ہے اس کو دونوں طرح سے اجازت ہے، اس میں کوئی تقدم اور تاخر نہیں، چیز چاہے پہلے اپنے اتار دے یا کچھ اپنے رکھ لے کچھ باپ کے رکھ لے، پھر اپنے رکھے کچھ باپ کے رکھ لے، چاہے سارے پہلے اپنے رکھے باپ کے آخر میں رکھے، چاہے باپ کے پہلے اتار دے چاہے اپنے آخر میں رکھے، یعنی ہر طرح سے اجازت ہے اس کو، اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہ پہلے یہ کرے اور وہ بعد میں کرے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔
تو بڑے بیٹے پر باپ کے علاوہ اگر اپنے روزے بھی قضا ہیں تو چاہے یہ پہلے اپنے اتار دے چاہے باپ کے، اس کو اجازت ہے۔ اچھا، باپ کے انتقال کے بعد کیا بڑی بیٹی پر باپ کے قضا روزے یہ ضروری ہوتے ہیں؟ تو سارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں سوائے آیت اللہ صافی گل پائیگانی کی، یہ معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں خالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بڑی بیٹی پر جو سارے اور دیگر علماء ہیں باپ کے قضا روزے یہ واجب نہیں ہوتے، بیٹی اگر بڑی، سوائے آیت اللہ صافی گل پائیگانی کے، ان کے کچھ مسئلے اس لحاظ سے ہیں۔ بس ایک مسئلہ اور بھی جس کے اندر زیادہ اہم ہوتا ہے کہ کیا ماں کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں؟ ماں کے قضا روزے زیادہ تر سارے مجتہدین، چاہے امام خمینی ہوں، آغا سیستانی ہوں، یا جو اب جن میں رجوع کیا جاتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ ہوں، سب یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ صرف موجودہ مجتہدین میں صرف ایک ہیں آیت اللہ خامنئی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ ماں کے قضا روزے، باپ کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، اور ماں کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں۔ لیکن جو اور دیگر علماء ہیں وہ نمازوں کی حد تک تو قائل ہیں، جی نماز روزے باپ کے لیے، لیکن ماں کے لیے کہ قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ماں کا خدا نخواستہ توہین نہیں ہے کہ ماں کو کوئی اہمیت پروردگار نے نہیں دی، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بیٹوں کی ثوابدید کے اوپر چھوڑا ہے تاکہ ان کا ایک امتحان بھی ہو جائے، اور واقعی یہ دیکھیں وہاں تو باپ کے لیے تو ڈنڈے کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں ورنہ تمہیں جو ہے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ بڑے بیٹے پر الگ سے مستقل یہ واجب ہے کہ وہ باپ محروم باپ کے قضا روزے اور قضا نمازیں انجام دے، لیکن ماں کا مسئلہ اس کی اپنی ثوابدید کے اوپر چھوڑا کہ اگر تمہیں دیکھا جائے کہ تم میں کتنی ماں کی محبت پائی جاتی کہ تم یہ کام جو بغیر کسی ڈنڈے کے زور پہ خود ہی انجام دو، پروردگار یہ والا تقاضا کر رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس میں کوئی توہین والا پہلو نہیں، بلکہ ایک دوسرے پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا بیٹا باپ کے قضا روزے باپ کے مال سے ادا کروا سکتا ہے؟ بھائی خود تو نہیں رکھ رہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ابا کے اتنے سارے میں روزے رکھوں اصلا۔ تو ابا جو جائیداد ابھی انتقال ہوا ہے تو ابا سب لوگوں نے یہ سوچا، سب لوگوں نے تو نہیں لیکن کچھ افراد نے سوچا کہ بھائی باپ کے مال سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں باپ کے انتقال کے بعد میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ ہاں ورثہ اپنے جو ان کا اپنا حصہ آیا اس سے باپ کے قضا روزے انجام دلوانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن باپ کے مال سے یہ قضا روزے ادا نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ باپ وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے قضا روزے تو 1/3 جو یعنی پوری جائیداد کا 1/3 حصہ ہے، اس میں اس کی وصیت نافذ العمل ہوگی باپ کی۔ اس میں اگر اتنے پیسے بنتے ہیں 1/3 میں تو ٹھیک ہے، باپ کے قضا نمازیں اور قضا روزے وغیرہ وہ باپ کے مال سے 1/3 میں سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے اس طرح کی وصیتیں کرنا، نہ لوگ متوجہ اس طرف ہوتے ہیں، تو لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کی میراث کو تقسیم کے بغیر باپ ہی کے مال سے وہ قضا روزے، لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ابا کے پیسے چلو اس میں سے ہم قضا روزے، نہیں، اس میں ورثاء میں سے اگر ایک شخص بھی اس بات پر راضی نہیں، اس کو فقہی مسئلہ پتہ ہے، اس سے مثلا پیسوں کی ضرورت بھی ہے، کہا کہ باپ کے مال سے تو نہیں ہوتے، میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں، تو وہ صرف وہ ورثاء جن کے پاس باپ کی میراث تقسیم ہونے کے بعد جو پیسہ آئے وہ اپنے پیسوں میں سے باپ کی قضا نماز اور روزے کروا لیں، لیکن باپ کے مال میں سے نہیں نکال کے دے سکتے، اپنا حصہ جب ان کے پاس آ جائے اس میں سے کر سکتے ہیں کام۔ تو یہ ایک دماغ میں بات رہنی چاہیے، لوگ عام طور پر اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے، لوگ جب مسئلے معلوم کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والی غلطی بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ نماز اور روزے کا پابند ہوتا ہے، باپ نماز اور روزے کا پابند، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ باپ کے کچھ قضا روزے تھے بھی یا نہیں، تو کیا کوئی ایک تعداد کو معین کر کے بچہ جو بڑا بیٹا ہے وہ کوئی خود ہی فرض کرے کہ ابا کے غالباً 30-40 روزے تو قضا ہو گئے ہوں گے، اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا لیکن باپ عام طور پہ نماز و روزہ انجام دیتا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بڑے بیٹے پر کچھ بھی واجب نہیں،
اگر شک ہو کہ باپ نے کوئی نماز روزہ قضا اس کے باقی بھی ہیں یا نہیں تو اس پر کچھ واجب نہیں، اور انشاءاللہ باپ کی بھی اگر ایسا پابند تھا اور کچھ روزے اگر ہوں گے بھی بعد یعنی کبھی قیامت میں جا کے پتہ چلا تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی شک ہے کسی کو کہ مرحوم باپ کے کچھ نماز و روزے قضا تھے بھی یا نہیں تھے تو بڑے بیٹے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری اس کی نہیں. ہاں ایک مسئلہ وہ پیش آتا ہے کہ مسئلہ جہاں پر علماء میں اختلاف ہو گیا کہ باپ نے اگر نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے تھے. ایک تو یہ کہ باپ مثلا بیمار پڑ گیا تھا روزے نہیں رکھے، کوئی سفر درپیش ہو گیا تھا روزے نہیں رکھے، عذر شرعی تھا کوئی کہ روزے نہیں رکھے، ان کی تو قضا کروانا پڑتی ہے بہت سے حالات میں. لیکن باپ نے نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے تو اب کیا یہ والے یعنی باپ بالکل لاپرواہ تھا، ساری زندگی ایسی گزار کر چلا گیا، تو کیا یہ بھی بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے؟ تو آقا سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، تینوں آقا سیستانی، امام خمینی اور رہبر معظم، یہ تینوں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ باپ نے جو نافرمانیاں خدا کرتے ہوئے روزے چھوڑے ان کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے واجب. ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود بھی رکھوانا چاہے اپنے باپ سے، ظاہر ہے اس کو ہمدردی ہے. ابھی ہم بہت سارے اخلاقیات والے پہلو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن واقعی اس وقت باپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. لڑکا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی مجھ پر تو واجب نہیں ہے، جبکہ باپ جو ہے وہاں پر کتنے عذابوں کا شکار ہو رہا ہوگا، اس کو ان کا بھی خیال، باپ کا خیال کرنا چاہیے بہرحال. لیکن بہرحال واجب اس کے اوپر کوئی نہیں. صرف آقا خود تھے جو یہ بات فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کے طور پر بڑے بیٹے پر ان روزوں کی نماز اور روزوں کی قضا بھی ضروری ہے کہ جو باپ نے نافرمانیاں خدا کرتے ہوئے لاپرواہی میں چھوڑے تھے. آقا خود وہ بھی احتیاط واجب لگائی تھی، اگر رجوع وجوع والا مسئلہ ہو تو اس کے تحت بھی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی وہ روزے نہ ہو، کیونکہ روزوں کے اصل میں اتنی پوری باپ ایسی زندگی گزار کر چلا گیا، نافرمانی کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے، 50 60 70 سال کے روزے باپ کے اس طرح سے سر پر موجود، تو اولاد بھی گھبرا جاتی ہے اور کوئی اسکیپ، کوئی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بچنے کا ایک وہ بھی تو بہرحال وہ فقہی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اکثر مراجع تو اس بات کو نہیں مانتے کہ نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے چھوڑیں تو ان کی قضا کرنی واجب نہیں. ہاں ویسے کروا دیں تو اچھی بات. اچھا اب کسی کو ہاں تو یہ تو ابھی آ گیا کہ کیا بڑا بیٹا ان کی قضا بھی کرے گا، تو آیت اللہ خوف سے فرماتے تھے کہ قضا کرے گا، لیکن اور مراجع کہتے ہیں کہ نہیں ان کی قضا نہیں. اچھا بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے روزے رکھے، بعض اوقات یاد نہیں آ رہا کہ کچھ روزے ہم سے شاید چھوٹ گئے تھے، کچھ روزے ہم پر، ویسے تو اب تو اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کوئی قضا روزہ ہے تو نہیں ہم پر، لیکن ہو سکتا ہے کوئی روزہ اس طرح سے چھوٹ گیا ہو. بہت ابتدائی جب ہم بلوغ میں جب بالغ ہوئے تھے اس زمانے کو کوئی روزہ ہم سے لاپرواہی کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، تو کیا معافی الذمہ کی نیت سے قضا روزے رکھے جاتے ہیں کہ جو بھی ہم پر روزہ باقی ہو وہ اتر جائے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، معافی الذمہ کی نیت سے بھی قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں. اچھا بہت سے بیمار حضرات، وہ ابھی تو بوڑھے افراد کا میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، معلوم ہے کہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ. جیسے دیکھیے حج کے سلسلے میں بہت سارے بوڑھے افراد جو یہاں سے بہت بوڑھے افراد حج پہ جاتے ہیں، ان کی حالت زار کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ بوڑھے افراد پاکستان کے ہوتے ہیں جن کا حج پہ جاتے انتقال ہو جاتا ہے. کئی 100 افراد، بلکہ اکثر روڈوں پہ اور کناروں پہ ہم نے مرے ہوئے افراد پڑے ہوئے دیکھیں، بوڑھے افراد، کیونکہ مکہ بہت اونچا نیچا ہے اور چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ہارٹ اٹیک وغیرہ ان کو ہوتا ہے، وہیں گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. حکومت سعودی عرب نے باقاعدہ احتجاج تک کیا کہ اتنے بوڑھے افراد کو حج پہ نہ بھیجا جائے، ان کے لیے بھی پریشانی ہو جاتی. اور بہرحال یہ کہ پھر ان کی میت کو لانا اور ایک عجیب پریشانی کا شکار، تو ان کے لیے حرام ہوتا ہے حج پہ جانا، حرام. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تو میری سعادت کی بات ہے کہ اگر میں مروں بھی تو کعبے اور مکے اور مدینے میں جا کر مر جاؤں. نہیں، وہ خودکشی ہو جائے گی، وہ ہلاکت ہو جائے گی. آپ پر حرام ہے حج کے لیے جانا، اپنی جان کو بچائیں اور یہیں پر رہیں. تو بہرحال لیکن لوگ افراط و تفرید کا سلسلے میں شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ، پھر بھی وہ روزہ رکھ لے، تو کیا وہ روزہ شمار ہو جائے گا؟ جیسے ہم نے بوڑھا کے لیے باعث مشقت تھا اور اس نے پھر بھی رکھ لیا تھا،
جبکہ اس کو سہولت تھی تو ہاں تو آپ نے سنا تھا کہ وہاں تو کہا کہ ہاں اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا. لیکن وہ افراد جس کو معلوم ہے کہ میرے لیے روزہ نقصان دہ ہے پھر بھی وہ روزہ رکھ لے تو وہ حرام بھی ہے اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اس نے اگر رکھ بھی لیا بہت اس نے کہا کہ نہیں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں ضرور روزہ رکھوں گی, اور اس کو بہت شدید تکلیف, سارے عقلاء منع کر رہے ہیں, ڈاکٹر حضرات منع کر رہے ہیں, اسے خود بھی یقین ہے کہ مجھے بہت نقصان ہوگا, تو اس کا روزہ نہ صرف شمار نہیں ہوگا بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اور ابھی یہ تو آپ نے خیر سن ہی لیا کہ حالت روزہ میں خون وغیرہ کا عطیہ دینا اگر یہ ضعف روزہ کا باعث بن رہا ہے, روزے میں کمزوری کا باعث بن رہا ہے تو یہ عمل مکروہ. بہت سے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دانتوں کے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے کیا کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, بس جو بھی کوئی چیز اس طرح سے منہ میں وہ ڈال رہا ہے لکوڈ کی شکل میں یا کلی کرنے کی شکل میں, وہ حلق کے اندر نہیں جانی چاہیے. حلق میں اگر چلی گئی تو پھر ظاہر ہے اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی اور اس دن تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا. تو بہرحال لیکن ٹریٹمنٹ کروانے کی اجازت, دانت نکلوایا بھی جا سکتا ہے, بس وہ اپنے مکروہات وغیرہ میں سن لیا کہ جس سے منہ سے خون نکلے وہ پروسیجر کروانے وہ کرائیے. ٹل سکتا ہو تو ٹال دیجیے اگر اس مکروہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, لیکن بہت سی صورتحال میں ایسی صورت وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں علاج ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو اب روزہ چھوڑ دینا چاہیے, نہیں, ٹریٹمنٹ حالت روزہ میں بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھا, روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہو, پہلے والا تو مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ہم سے ہی کہا کہ پانی لا کے دو اور ہم لے جا کر دے رہے ہوں. اب یہ کہ وہ خود ہی بھول کر فریج میں دیکھا کہ بہت سے بچے جو ابھی بالغ ہوئے ہیں, چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, 10ویں سال کا پہلا دن آ چکا تھا ان کا اور اب رمضان کے روزے ان پر فرض ہو گئے, وہ گئی بھول کر فریج سے نکال کر پی رہی ہیں, تو فوراً ہمیں چیخنا چلانا ہمارے لیے واجب نہیں, ارے تمہارا روزہ ہے رک جاؤ, نہیں, یہ کہنا واجب نہیں. اگر وہ کھا پی رہا ہے تو اسے کھانے پینے دیں آپ, یعنی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کریں اس عمل کو, یعنی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا, اور وہ بھی کیونکہ بھول کے عالم میں, لہذا وہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ بھول کے عالم میں کوئی کھا پی لے تو گویا خدا ہی اس کو کھلا پلا رہا ہوتا, خدا کھلا پلا رہا اور آپ لے جا کر روک رہے ہوں, یہ مناسب نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی ایک مسئلہ پچھلی بار آ گیا تھا کہ روزے میں حالت روزہ میں جب آپ کھانا پکا رہی ہوں تو نمک وغیرہ آپ چکھ سکتی, لیکن حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اترنی چاہیے. بہرحال احتیاط, میرے اعتبار سے تو احتیاطی کریں تو زیادہ بہتر, خود کیونکہ ویسے تو آپ خود اگر کھانا پکا رہی ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں کیسے کھانا پکا رہی ہوں, اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نا, کسی ہوٹل میں گئے کہا کہ مینیجر کو بلاؤ, یہ کھانا کتنا بکواس ہے, مینیجر کو بلاؤ, تو کہتے ہیں حضور وہ برابر والے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہوں, ان کو خود تو پتا ہے کیسا کھانا پکا ہوا ہے یہاں پر. تو کوشش یہ کریں خود اگر نہ چکھیں تو زیادہ بہتر, لیکن نمک وغیرہ چکھنے کے لیے بہرحال اس کی اجازت ہے, بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اترنی چاہیے, یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, یہ بھی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ رمضان میں روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا تو آپ نے سنا تھا کہ جائز, البتہ مکروہ. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 23 رمضان سے پہلے سفر کرنا مکروہ ہے, اور کچھ کہتے ہیں 24 رمضان سے پہلے. تو بہرحال الگ الگ کچھ تھوڑا سا 23 اور 24 کا ایک اختلاف ہے علماء میں. البتہ ہے کہ رمضان میں جان بوجھ کر بھی روزے سے بچنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے, البتہ یہ عمل مکروہ. اچھا, اب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ویسے تو مستحب یہی کام ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد افطار کریں, یہ مستحب, زیادہ ثواب آپ کو ملے گا کہ پہلے نماز ہو پھر افطار. لیکن امام نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں تو پھر افطار پہلے کر لو اور نماز بعد میں پڑھو. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں چیز رہے کہ اگر عام طور پہ ہوتا ہے یہ کچھ لوگ اگر کوئی انتظار کوئی نہیں کر رہا, سب اپنا لگے ہوئے ہیں, تو پھر تو آپ جو ہے پہلے نماز ہی پڑھیں پھر افطار کریں. لیکن کچھ لوگ آپ کی وجہ سے افطار پہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا, تو پھر آپ پہلے افطار کر لیں اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں. جی ہاں, مغرب عشاء دونوں. اچھا, اسی طرح سے روزے کی حالت میں بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ سنے لیے تھے, لیکن کچھ ٹیسٹ اور ایسے ہوتے ہیں جیسے اینڈوسکوپی. بہت سے السر کے مریضوں کو اپوائنٹمنٹ مل گیا, بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں منہ کے ذریعے
کیمرہ اندر ڈالا جاتا ہے اور معدے وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ منہ کے ذریعے کو کیمرہ اندر گیا اور معدے تک, تو ظاہر ایک ٹیوب سے ایک اندر جا رہی ہوتی ہے, تو کیا اس کو ظاہر حلق کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا اس کو؟ تو کیا آپ کو یہ عمل یعنی یہ والی انویسٹیگیشن کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اینڈوسکوپی وغیرہ کروانے سے, سوائے اس کے کہ جو ٹیوب اندر ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی لوبریکنٹ ایسا لگا دیا جائے, کوئی چکنی چیز جس سے وہ آرام سے وہ سلپری ہو جائے اور وہ آرام سے اندر جو چلی جائے. اور اگر ایسا کوئی چیز لگا رہے ہیں تو پھر تو روزہ بھی آپ کا کوئی لوبریکنٹ, کوئی لکوڈ ٹائپ کی چیز, آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز لگائی جا رہی ہے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا اور بعد رمضان اس کی قضا کرنا پڑے گی. لیکن بہرحال اگر خشک حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو خود اینڈوسکوپی سے بہرحال روزہ باطل نہیں ہوتا, وہ تو کیونکہ اس پہ وہ چیز لگائی گئی ایسی مایا اور اس سے جو ہے وہ باطل ہو رہا ہے, تو پھر وہ اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ نے سن لیا کہ بعد رمضان پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا, بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے وہ. اچھا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, 50-60 سگریٹ, بلکہ صبح میں ایک تیلی جلاتے ہیں خالی سگریٹ سلگانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر چین اسموکر ہوتے ہیں, پھر بس سونے سے پہلے ہی بس وہ منقطع ہوتا ہے سلسلہ, ورنہ پھر سگریٹ سے سگریٹ جلاتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے افراد روزہ نہیں رکھتے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک نکوٹین پیچ کے نام سے ایک چیز آتی, اگر وہ روزہ اس وجہ سے صرف کہ ان کو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے, اور جس طرح بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے اس طرح سگریٹ کے حوالے سے جسم ٹوٹ رہا ہے ان کا, چڑچڑے ہوئے میں, تو نکوٹین پیچ اسکن کے اوپر لگا لیں. اگرچہ اس میں بھی سلو ریلیز ہوتی ہے, نکوٹین جذب ہو کے اندر جاتی ہے, لیکن کم سے کم وہ یعنی سگریٹ نہ پئیں, اس کی جگہ نکوٹین پیچ لگائیں تو کچھ ان کے سمٹمز کم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو روزہ رکھنے کی سہولت مل سکتی ہے ان کو. یعنی ایک لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں اور پھر بھی وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں, ان کو روزہ بچانے کا ایک طریقہ بہرحال اگر یہ ممکن ہو ان کے لیے کرنا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہوا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر, اس کو اگر کوئی سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو اور بالکل آرام دہ سفر ہو, جہاز میں بھی لیٹ کر جا رہا ہے, اس نے بڑے آرام سے بزنس کلاس کے اندر سوتا ہوا جا رہا ہے, بس آنکھ کھلے گی اس کے بعد اپنی جگہ پہنچ جائے گا, تو کیا اس کے لیے بھی روزہ قصر ہو جاتا ہے کیا, جو اسے اتنی سہولیات کے ساتھ جو سفر کر رہا ہوں؟ جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ اسلامی فرقوں میں آرام دہ سفر میں اختیار وہ لوگ دے دیتے ہیں کہ چاہو تو روزہ رکھو, چاہو نہ رکھو. لیکن بہرحال ہماری فقہ میں یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو, اس کا روزہ قصر ہو جائے گا. حالت سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو. پھر ایک مسئلہ, اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا اس کے پچھلے نماز اور روزے, ان کے پچھلے نماز اور روزوں کا کیا ہوگا؟ تو کافر کے تمام پچھلے نماز اور روزے سب معاف ہو جاتے ہیں, البتہ صرف یہ عبادات والی چیزیں وہ معاف ہوتی ہیں, لیکن کافر نے قرضے لے رکھے ہیں, قرضے معاف نہیں ہوں گے. کافر کے اوپر جتنے مالی واجبات ہیں, مثلا حج واجب ہو گیا تھا لیکن کفر کی وجہ سے حج کرتا بھی تو غلط ہو جاتا, لیکن مستطیع ہو گیا تھا تو اس پر حج واجب رہے گا, چاہے اب اس کے پاس پیسے نہیں بھی رہے ہوں, لیکن حج اس کے اوپر ہو گیا تھا واجب, ابھی بہرحال اس کو جانا پڑے گا. خمس جو اس نے نہیں دیا ہے, خمس اس کو دینا پڑے گا ان تمام اموال پر. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کافر مسلمانوں کے ہر طرح کی اس کو چھوٹ مل گئی, نہیں, صرف نماز روزے کے اعتبار سے اس کو چھوٹ ملی ہے, اور قرضے یا حج یا خمس یا مالی واجبات کے اعتبار سے چھوٹ نہیں. کوئی غیر شیعہ اگر شیعہ ہو جائے تو پچھلی نماز روزوں کا کیا ہوگا؟ وہ تمام پچھلی نمازیں جو اس نے اپنی پچھلی فقہ کے مطابق, غیر شیعہ فقہ کے مطابق صحیح انجام دی تھی, ان کو صحیح سمجھا جائے گا, اور جو اپنی فقہ کے تحت ہی اس نے غلط انجام دی تھی, جس زمانے میں غیر شیعہ فقہ کو فالو کرتا تھا, وہ روزے نہیں رکھ رہا تھا, نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا, یا ان کے مسائل کے تحت بھی باطل ہو رہی تھی اس کی نماز اور اس کا روزہ, تو پھر ان نماز اور روزوں کی بس اس کو قضا کرنا پڑے گی. لیکن وہ نمازیں اور روزے جو اس نے اپنی فقہ کے تحت صحیح انجام دیے تھے, ان کی قضا کرنی ضروری نہیں.
اچھا اگر کوئی شخص مجبوری میں روزہ توڑ دے تو کیا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوتا ہے؟ جواب ہے کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا، صرف قضا کرنا ہوتی۔ جلدی جلدی اب آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کے کفارے کا تعمیر مسجد میں دیے جا سکتے ہیں۔ اکثر افراد پیچھے چھڑانے کے لیے مسجد کے چندے باکس کے اندر مثلا ڈال دیتے ہیں روزوں کے کفارے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، یہ مستحقین کا حق ہے، یہ مسجد کی تعمیر یا کسی مدرسے کی تعمیر یا کسی اور جگہ یہ نہیں دیے جا سکتے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر نماز عشاء کوئی پڑھنا بھول جائے تو روزے کے لحاظ سے ایک مستحب حکم ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز عشاء پڑھنی کسی دن بھول جائے تو اس کے لیے ایک مستحب حکم یہ ہے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے، اگلے دن روزہ رکھے اگر ثواب اس کو لینا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ نیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، 11ویں روزے کی نیت کر لی جبکہ مثلا 12واں روزہ تھا، 13ویں روزے کی نیت کر لی مثلا 14واں روزہ تھا، تو نمبر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی سی بھی آپ کر لیں نیت نمبر عدد کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر شدید پیاس لگی ہوئی تو ایک گھونٹ پی کر صرف اگر جان بچائی جا سکتی ہے تو صرف ایک گھونٹ ہی پینا، اور اس کے بعد پھر پورے دن امساک کرنا ہے، بعد رمضان اسی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ شدید پیاس لگ رہی ہو تو روزہ اگر اس طرح سے ہم اس کو توڑ دیں اور گھٹا گھٹ اس کے بعد پانی پیتے چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں، صرف اتنی اجازت ہے کہ جس پہ جان بچ سکے۔ اچھا اب بہت ساری خواتین کا جو پچھلے لیکچرز ہوئے ہیں اور بہت سے جگہوں پر اس کی سہولت خواتین کو ملنے بھی لگی ہے، کچھ مساجد کے اندر اور بھی بہت سارے افراد لیکچرز کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک سہولت ہو جائے، اور وہ ہے اعتکاف کے کچھ مسئلے۔ جو ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس بچ رہا اس میں چند مسئلے اعتکاف کے، کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ویسے ہی مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے۔ سہولیات بہت ساری مساجد میں نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال عورتوں کے لیے بھی یہی حکم۔ تو دیکھیے جو اعتکاف کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر اس کے مسائل آئیں گے، لیکن اعتکاف میں باقاعدہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن سے اعتکاف کا مسئلہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کو جو حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو یہاں پر جب بھی علماء نے اس آیت سے استنباط کرتے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، اور دلائل بھی ہیں خیر اس کے، کہ مکے میں سب سے زیادہ ثواب طواف کا ہے، جو قرآن میں پروردگار نے طواف کرنے والوں کو مقدم کیا۔ والعاکفین نمبر 2 جو ثواب ہے مکے میں وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا ثواب۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مکے میں جو ہے وہ تمام عبادتوں سے زیادہ طواف کرنے کا ثواب ہے۔ تو بہرحال مکے میں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت تو کہ اکثر علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر محلے کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے کی ذمہ داری ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اعتکاف سے خالی ہو، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو ہمارے ہاں سند معتبر کے ساتھ جو روایت ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام رمضان کے آخری 10 دن، درود بھیجیے محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایت ہے پیغمبر اسلام سے اس کے مطابق رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دلواتا ہے، اور یہ معتبر سند کے ساتھ، جس کو تمام علماء نے مانا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحن مسجد میں، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں پیغمبر اسلام کے لیے اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ، اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور پیغمبر وہاں اس میں رہ کر اعتکاف کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بات چیت کی آواز آ رہی ہے کافی، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ پیغمبر اسلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے، صرف 2 ہجری کا سن ایک ایسا سن تھا کہ جس میں پیغمبر نے اعتکاف نہیں کیا،
کہ جب جنگ بدر کے لیے پیغمبر کو میدان جہاد جانا پڑ گیا. اور پھر اگلا سال جب آیا 3 ہجری کا رمضان تو پیغمبر نے 2 اعتکاف کیے اس میں. ایک پچھلے سال کی قضا کی نیت سے کیا اور دوسرا جو اسی سال رواں کا ہی جو اعتکاف تھا پیغمبر نے وہ کیا. دیکھیے اس کا فلسفہ بھی ہے کہ ہر انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان مشینیں جو ہیں ان کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی. اگر انسان بس گاڑی خریدے اور چلاتا رہے، نہ تیل چیک کرے، نہ پانی چیک کرے، نہ اس کی کوئی سروس کرائے، نہ ٹیوننگ کرائے، تو بہت سی چیز میں 100-200 روپے اگر چیزوں کے اندر لگاتا جائے وہ تو بہت بڑے خرچے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن جب پورا انجن بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات پھر وہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خیال کیوں نہیں رکھا. تو جس طریقے سے انسان جو سالانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی اپنا تاکہ کوئی بیماری ابتدائی میں پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو سکے. اسی طرح ہماری روح بھی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے. فاسق و فاجر اور بد کا ہر شخص اپنے اثرات ہم تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی سڑی ہوئی مچھلی اگر کسی کمرے کے اندر رکھی ہو اور آپ لاک اسپرے بھی وہاں پر کر دیں تو اب بھی وہ سڑی ہوئی مچھلی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے بعض اوقات، اور وہ عطر اور پرفیوم کی خوشبو کے اوپر بھی. تو تمام برے افراد بھی اپنے اثرات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری روح کی اوور ہالنگ اور ٹیوننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عام لوگوں سے کاٹا جائے. اور اس کے بعد ہم خاص مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کو قرار دیا گیا تاکہ سالانہ طور پر اگر انسان اعتکاف کرے، ویسے صرف رمضان سے مخصوص نہیں، عام دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک اپنی روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کن دنوں میں کرنا صحیح ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ہر اس دن اعتکاف کرنا صحیح ہے کہ جس میں روزہ رکھنا صحیح. مثلا مسافر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتا، حائضہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. ہر اس دن جس دن روزہ رکھنا صحیح ہو اس میں ان دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح. کم سے کم اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ہماری فقہ میں کم سے کم اعتکاف 3 دنوں کا ہوتا ہے. البتہ برادران اہل سنت میں 1 دن کا اعتکاف بھی ثواب رکھتا ہے، لیکن ہمارے 1 دن کا اعتکاف 1 دن کا نہیں 3 روز ہی کا، کم سے کم 3 دن کا جو ہے وہ اعتکاف ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ پھر 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 12 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. اچھا، اعتکاف میں کچھ چیزیں جو ہیں حرام بھی، وہ بھی دماغ میں رہے. اعتکاف میں ایک تو خرید و فروخت کرنی حرام ہوتی. مثلا کوئی دوا خریدنا ہے، کوئی کھانا پینا خریدنا ہے، پان، چھالیا، سگریٹ، چائے، ہم نے پیسے دی کہ جاؤ، وکیل بنا کر نہیں، بعض اوقات خود خریدنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں چیزیں بیچنے بھی آ جاتے ہیں مساجد میں، اس میں معتکفین جو ہوتے ہیں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں. خرید و فروخت سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو جائے، کھانا کوئی، اول تو یہ خیالی مسئلے ہو جائیں گے، ورنہ کھانے وغیرہ کا تمام مساجد کے اندر انتظام ہو جاتا ہے. مجبوری ہو تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، مجبوری ہو تو نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کاروباری افراد مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں 3 دن تک بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کریں، ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا کرائے پہ مکان آپ کو دیا، آپس میں طے ہو گیا، یہ غلط ہے. کوئی کاروباری ایگریمنٹ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر کر لیا. خرید و فروخت اور اس طرح کے تمام کاروباری ایگریمنٹس کی اعتکاف میں جائز نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح سے خوشبو جو ہے وہ حرام ہوتی ہے اعتکاف میں، بلکہ اس سے اعتکاف باطل بھی ہو جاتا ہے. اور جدال کرنا، اپنے کوئی بحث و تخمیز بہت ہونے لگتی ہے اکثر اعتکاف میں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، لوگ ظاہر ایک ساتھ اتنے سارے مذہبی افراد جمع ہیں تو چاہے کسی مذہبی بات پہ کوئی فخر و مباحثہ کیوں نہ کرنا شروع کر دے، یعنی اس طرح سے جدال کرے جس میں اپنی بڑائی اور اپنا فخر کا اظہار کرے اس کے اندر، تو اس سے بھی اعتکاف غلط ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اعتکاف کے جو مسئلے ہیں وہ حج کے مسئلوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر اعتکاف کو انلارج کیا جائے تو حج بن جاتا ہے، اور حج کو مائکرو کر دیا جائے تو اعتکاف بن جاتا ہے. وہ اتنے مسائل کے اندر مماثلت ہے آپس میں. تو ہر افراد، ایسے تمام افراد کو کہ جو اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ خواتین کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہروں کی اجازت لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اگر شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے، مثلا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، شوہر مثلا جیل میں ہے، شوہر کوئی اور ایسی پریشانی ہے کہ جس سے شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں.
البتہ صرف آقا خود یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ بیویاں اعتکاف کے لیے اپنے شوہروں سے اجازت لیں. یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ آتا ہے. پھر ابھی آپ نے سنا کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہونا چاہیے. تو یہاں دن سے کیا مراد؟ دیکھیں دن ہمارے یہاں دن جو کہا جاتا ہے تو 72 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 72 گھنٹے. تو ہمارے یہاں کیونکہ دن اردو میں صرف دن ہی کہا جاتا ہے لیکن عربی میں 2 الگ الفاظ. ایک تو ہے یوم, اس کو تو 24 گھنٹے کا دن جو کہا جاتا ہے یہ یوم ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نہار, یہ جو ڈے لائٹ والا جس میں سورج نکلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہار. تو اعتکاف جو ہے وہ 3 نہاروں کا نام ہے. اچھا نہار اسی سے نہاری نکلا ہے جو صبح کے وقت جو چیز کھائی جاتی ہے. اب تو خیر ہر وقت کھائی جاتی ہے لیکن بہرحال اسی سے ہی یہ لفظ نکلا تھا. تو 3 نہار کا نام ہے اعتکاف. 3 نہاروں میں کیا جاتا ہے. اس میں 2 راتیں تو خود بخود ہی آ رہی ہیں ان کے درمیان. تو اس سے مراد 72 گھنٹے مسجد میں رہنا شمار نہیں ہوتا بلکہ 3 نہار, یعنی پہلا دن اور رات, دوسرا دن اور رات, اور تیسرے دن صرف غروب تک اس کو جو ہے وہاں پر رہنا ہے. تو 3 دن سے مراد یہ کہ ڈے لائٹ والا جو دن ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہوتی. اعتکاف میں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم 3 دن کر سکتے ہیں. 3 دن تو کرنا ہے, چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے 5ویں دن کر لیا تو 6ٹھے دن اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. 6ٹھے دن. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے. اس کے کچھ اور مسئلے بھی ہیں لیکن آج اتنا وقت کیونکہ نہیں. اچھا اعتکاف جیسے میں نے کہا کہ 5 روز اگر آپ نے کر لیا تو 6ٹھے دن واجب ہو جائے گا. لیکن اعتکاف 3 دن کے بعد چوتھے دن کیا تو ہم اعتکاف توڑ کے گھر آ سکتے ہیں. لیکن اگر 5واں دن ہم نے مکمل کر لیا تو اب 6ٹھے دن واجب ہو جائے گا کہ لازمی اعتکاف میں بیٹھے, واجب ہو جائے گا. اچھا اعتکاف کہاں کہاں پر صحیح؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اعتکاف ان 4 مساجد ہی میں صحیح ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام یا امام کے ہاتھ میں جب ظاہری حکومت آئی تھی تو جہاں پر انہوں نے نماز جماعت قائم کی تھی وہیں پر اعتکاف صحیح. اور وہ 4 ایسی جگہیں, 4 ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں پر پیغمبر اور امام کے ہاتھ میں حکومت آئی اور انہوں نے نماز جماعت قائم کروائی. انہی جگہوں پہ اعتکاف صحیح. ان میں ایک تو مسجد الحرام ہے, مسجد الحرام یہاں پر اعتکاف صحیح. دوسری ہے مسجد نبوی, یہاں پر اعتکاف صحیح ہے. تیسری مسجد کوفہ, یہاں اعتکاف صحیح ہے. اور چوتھی ہے مسجد بصرہ, یہاں پر بھی اعتکاف صحیح. امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ ان 4 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں, چاہے وہ جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو. امام خمینی کا نظریہ, امام خمینی کی تقلید میں جو سوائے اس کے کہ وہ رجا کی نیت سے جامع مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن یہی صرف 4 مسجدیں, خانہ کعبہ, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ, ان کے علاوہ امام خمینی کے فتوے میں کسی جگہ اعتکاف صحیح نہیں. صرف رجا کی نیت سے اعتکاف کر سکتا ہے امید ثواب میں, ورنہ ثواب مستحب والی نیت بھی نہیں کر سکتا. تو باقی بھی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیسٹ جگہ ہیں اعتکاف کے لیے, لیکن جامع مسجد میں بھی اعتکاف صحیح, جامع مسجد میں. اچھا جامع مسجد کی ایک تو تعریف میں لوگوں کو غلط فہمی, کہا جاتا ہے کہ جامع مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہو. یہ تعریف غلط. ہر جہاں وہ مسجد کے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہ تو جامع مسجد ہوتی ہی ہے, لیکن جامع مسجد کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسجد کے جہاں پر مختلف علاقوں سے, مختلف محلوں سے, دور دراز سے بھی لوگ آ کر نمازیں پڑھتے ہیں, وہ جامع مسجد. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے فقط وہیں پر ہی اعتکاف ہو سکتا ہے تو یہ بات یوں غلط ہو جائے گی کہ بہت سی کراچی کی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بعض حالات میں جمعے سے بھی زیادہ رش ہو جاتا ہے, جہاں پر جمعہ ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ, لیکن وہاں جمعہ ہوتا نہیں. جیسے محفل شاہ خراسان, محفل شاہ خراسان میں جمعہ نہیں ہوتا, لیکن اتنی دور دراز آفیسز میں کام کرنے والے, ادھر ادھر گزرنے والے افراد جو ہیں دور دراز سے آ کر وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, لہٰذا وہاں پر اعتکاف کرنا صحیح. رضویہ کی مسجد, وہاں پر بھی اعتکاف کرنا صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ دور دراز سے گزرنے والے بھی لوگ وہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں. باب العلم کی مسجد چاہے جمعہ نہیں ہوتا لیکن وہاں پر بھی اعتکاف صحیح. ہاں گلی محلوں کے اندر, بازار کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوتی ہیں جہاں صرف دکاندار آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, گلی محلے میں صرف محلے والے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر اعتکاف کرنا صحیح نہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے
کہ یہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انچولی کی مسجد اگر ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں عام طور پر یہاں مختلف علاقوں اور محلوں سے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو چاہے یہاں پر جمعہ نہیں بھی ہوتا تب بھی یہاں پر اعتکاف صحیح ہو سکتا ہے، اگر اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ مختلف علاقوں سے آ کر یہاں کا نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعہ جہاں پر ہوتا ہے وہ تو ہوتی ہی جامع مسجد، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مسجدیں جامع ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر اعتکاف کرنا صحیح ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس کا جو ہے وہ ان کے دماغ میں اس کی ڈیفینیشن ذرا غلط ہوتی۔ اچھا، 3 دن آپ کو مسلسل رہنا ہوتا ہے اعتکاف میں، اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ مسجد سے متصل جو امام بارگاہ ہیں اس میں بھی نہیں جا سکتے، اس میں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بھول کر مسجد سے باہر آ جائے، بھول کر، تو آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ بھول کر بھی اگر باہر آیا مسجد سے، اعتکاف باطل ہو گیا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر زیادہ مدت تک باہر اگر یہ رہا تو اعتکاف باطل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی بس گیا اور پھر فوراً یاد آ گیا اور واپس آ گیا تو اعتکاف صحیح۔ لیکن آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں بھول کر بھی مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا، کب مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے؟ تو یا تو کوئی عقلی ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، یا کوئی شرعی ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، یا کوئی عرفی ضرورت ہو تو بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ عقلی ضرورت کیا ہے؟ مثلا رفع حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانا ہی جانا ہے، وہاں جا سکتے ہیں، اس میں جا سکتے، باتھ روم جا سکتے ہیں۔ شرعی ضرورت ہے، اچھا شرعی ضرورت میں بھی ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ عقلی، شرعی اور عرفی ضروریات کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اس میں وضو اور غسل آ جاتا ہے، بلکہ پہلے وضو کا مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ اگر وضو مسجد کے اندر ہی کرنا ممکن ہے تو وضو کے لیے بھی باہر مسجد سے نہیں جا سکتے، اگر وضو کرنا مسجد ہی میں ممکن ہے۔ لیکن یہ اچھا وضو کچھ نہیں، 3 چولہوں کے اندر وضو ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی جو جہاں مسائل کو سمجھا جاتا ہے وہاں مسجد کے اندر ہی ٹنکی وغیرہ لگا کے، پائپ لگا کے، کیاری وغیرہ کے اندر پانی نکالنے کا ایک انتظام ہوتا ہے تاکہ لوگ وضو مسجد ہی کے اندر کر لیں، کیونکہ اکثر کراچی کی مساجد کے جو وضو خانے ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر ہیں، تو لہٰذا وہاں وضو کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو آپ کیونکہ اگر آپ اعتکاف نہیں بھی کریں لیکن گھروں کے جو مرد حضرات ہیں یہ اعتکافوں میں جاتے ہیں تو آپ اکثر ان کو صحیح مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ عام طور پر جس جگہ بھی اعتکاف ہونے جا رہا ہو وہاں پر ایک رات پہلے سارے اعتکاف کے مسئلے بیان کرنے چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب مسائل بیان کرنے والے وہاں بیچ کے دنوں میں اعتکاف کے مسائل بیان کرتے ہیں تو اکثر کا 99.99 افراد کا اعتکاف باطل ہو چکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں پہلے سے بتایا نہیں، ہمارا تو پورا دن ضائع ہو گیا، یہ والا اعتکاف باطل، اب نئے سرے سے نیا اعتکاف شروع کرو۔ جو پورا مسجد کا انتظام تھا وہ بالا ہو جاتا ہے صرف ایک انتظامی غلطی کی وجہ سے۔ اگر ایک رات پہلے ہی اعتکاف شروع ہونے سے پہلے سارے مسئلے بتا بھی دیکھیے گا کہ کتنے مسئلے اس کے اندر آتے ہیں جن سے اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ تو وضو کا انتظام اگر مسجد ہی میں ممکن ہے تو تو وضو مسجد ہی کے اندر کریں، لیکن مسجد میں لوگوں نے کیچڑ مچائی ہوئی ہے اور پانی اچھال رہے ہیں اور جو جس طریقے سے ہو رہا ہے کلیاں کر رہے ہیں اور ناک سے نک رہے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی جو حرکتیں جو بہت سارے افراد وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو مسجد کی توہین شمار کریں تو پھر مسجد سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی۔ اچھا، غسل کے لیے اگر بہت سے افراد پہ غسل واجب ہو سکتا ہے، مسجد میں خواتین ہیں اور مخصوص ایام جو ہے وہ آ گئے، اب جو ہے اب تو خیر وہ ہو گئے تو اعتکافی باطل ہو جائے گا تو پھر فوراً نکلیں اور گھر جائیں، لیکن مرد حضرات کے اعتبار سے غسل واجب ہو سکتا ہے۔ تو امام خمینی فرماتے تھے کہ وہ غسل جو مسجد کے اندر ہو سکتے ہوں، نہیں بلکہ وہ کہتے تھے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ امام خمینی کے فتوے میں غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ البتہ آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر وہ غسل جو مسجد ہی میں ممکن ہو ان کے لیے باہر نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال علماء جو ہمارے خاص طور پر کراچی میں مقامی علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو لوگ توہین مسجد شمار کریں گے، لہٰذا یہاں غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ وضو کے لیے کہاں جائیں تو وہ تو آپ نے سن ہی لیا ابھی کہ وضو کے لیے مسجد سے اگر مسجد ہی میں ممکن ہے تو مسجد کے اندر کریں، مسجد میں اگر توہین لوگ شمار کر رہے ہیں پانی وانی گرانے کی اور یہ سب حرکتیں کی جو اس سے پہلے میں نے بتائی اس کی وجہ سے مسجد کی توہین شمار ہو رہی ہے تو پھر مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔
اچھا مسجد سے عام طور پر جتنے بھی وضو خانے ہوتے ہیں مساجد کے، یہ تو بہت بہترین وضو خانہ میں نے آپ کو دکھا دیا، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو اگر جانے کی اجازت مل بھی رہی ہے بالفرض تو آپ پھر جائیں اور فوراً 2 منٹ کے اندر جو وضو ہوتا ہے وہ کر کے آئیں۔ اگر ہم وہاں گئے، وہاں کوئی گروپ ڈسکشن چل رہا تھا وضو کرنے کے دوران، جو اکثر وضو خانوں میں ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی لوگوں سے اور احوال پوچھنے لگے اور سنائیے خیریت سے کیا ہیں، جاننے والے مل گئے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ صرف قدر ضرورت کے تحت جائیے اور 2 منٹ میں کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ ایک تو یہ۔ اچھا ان ضروریات کے لیے کتنی دیر جو ہے وہ مسجد سے باہر رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے آتے جاتے جو لوگ ہیں، مثلا باتھ روم جا رہے ہیں، جیسے رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو رستے میں کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، ٹائم ضائع نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ اور اگر غسل بھی کرنا ہے تو فقط 2 منٹ والا غسل کر کے آئیں، یہ نہیں کہ وہاں صابن لگا رہے ہیں اور شیمپو لگا رہے ہیں اور خوشبو لگا رہے ہیں اور ڈیوڈرنٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں ٹائم اول تو اس سے تو خوشبو سے اور ہو جائے گا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی خوشبودار چیز کا استعمال، اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بالفرض ہم ایسا انتظام کر کے لے گئے جس میں کوئی خوشبو نہیں بھی تھی، تب بھی صابن وغیرہ لگانا، اس میں ٹائم لگانا، یہ بھی آپ کے اعتکاف کو غلط کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر مساجد کے باتھ روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں، ہمارے ہاں جو مساجد کے باتھ روم ہوتے ہیں اس کے اندر تو زیادہ دیر ٹھہرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے تو اگر میں دکھاؤں آپ کو تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں، اس طرح کے باتھ رومس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو یہ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں بیت الخلاء، جتنا بھی گندا کیا جائے، کیونکہ گندگی کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو انہیں گندا ہی رکھا جائے، گھر کا یا مساجد کا پارٹ وہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں، اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ مسجد رفع حاجت کی جو جگہ ہے اس کو بھی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے۔ خیر، تو ابھی آپ نے سنا تھا کہ شرعی ضرورت کے تحت مسجد، شرعی ضرورت میں وضو غسل آ جاتا ہے، عرفی ضرورت میں پیشاب و پخانہ وغیرہ رفع حاجت آ جاتی ہے، عرفی ضرورت کے تحت بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا مسجد میں مسجد سے باہر جا رہے ہیں کوئی گواہی دینے کے لیے، اب کوئی شخص پھنسا ہوا ہے، ہمیں کورٹ جانا ہے، گواہی دینی ہے اس کی، یا مثلا تشییع جنازہ ہے، اس میں بھی اکثر علماء نے اس کو عرفی ضرورت قرار دیا ہے، یا کسی شخص کا باپ بالکل مرنے والا ہے، اس کے عیادت کے لیے مثلا جانا ہے، کوئی ایسا قریبی رشتہ دار، تو اس کے عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال مریض کی عیادت کے لیے جانے کی بھی بہت سے علماء اجازت دے دیتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی، اگر آپ ضرورت سے جا رہی ہیں، کوئی شخص کسی ضرورت سے نکل بھی رہا ہے مسجد سے باہر، تو اس کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے، جائے اور فوراً بھاگتا ہوا قریب ترین راہ کا انتخاب کرے، کوئی بڑے روٹ سے نہ جائے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں ممکن ہو تو زیر سایہ بھی نہ، مثلا درختوں کے سائے میں کنارے کنارے چلتا ہوا نہیں، دھوپ میں کنارے سائے سے ہٹ کر جائے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ حج کے مسئلوں سے بہت زیادہ احرام کے مسئلوں سے ملتے جلتے مسئلے ہیں اس کے۔ اچھا، اور آقا کو یہ فرماتے تھے کہ نماز جماعت کے لیے بھی بہرحال مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، کسی اور جگہ نہ، جیسے نماز جماعت بہت زیادہ رش ہو گیا ہے، مسجد سے باہر صفوں میں جگہ مل رہی تو وہاں بھی نماز جماعت کے لیے جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ بہت سارے افراد کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے، سوائے آیت اللہ خامنئی کی جو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلا ہم اٹھے صبح کو، ہمیں ٹوتھ برش کرنے کی عادت ہے اور اچھی عادت ہے، تو کیا ہم ٹوتھ برش کرنے کے لیے جو ہے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے کیا باتھ روم جا سکتے ہیں؟ تو آقا خامنئی تو فرماتے ہیں جا سکتے ہیں، لیکن آقا خوئی، آقا سیستانی وغیرہ کے نزدیک ان کے ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں اس کے لیے باتھ روم جائیں۔ ٹھیک ہے، ویسی کلی وغیرہ آپ کر لیں، کسی برتن میں کر لیں، پھر اس کو پھینکوا دیں پانی کو، لیکن اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ عرفی لحاظ سے بہت سی چیزوں کی جیسے اجازت ہوتی ہے، جیسے باپ انتقال ہونے والا ہے، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اعتکاف چھوڑ کے باپ کی وصیت سننے کے لیے جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ ایک بس جلدی مسئلوں کو بیان کریں، وہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے کا تو مسئلہ بھی آپ نے سن لیا، مسجد کی حدود کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ بات دماغ میں رہے کہ مسجد کا جو ہال ہے، مسجد کی جو چھت ہے اور مسجد کا جو تہخانہ ہے، مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی مسجد کے ہال میں بھی جا سکتے ہیں، مسجد کی چھت پہ بھی جا سکتے ہیں، مسجد کے تہخانے میں بھی جا سکتے ہیں۔ مسجد اور خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں، مسجد کے ہال میں جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، مسجد کی چھت پہ جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو تہخانے بعض مساجد کے ہوتے ہیں اس میں بھی جانے کی اجازت ہے، ان کو تو مسجد ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو
کیا مسجد کی محراب مسجد کے حکم میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی جو محرابیں، مسجد کی محراب یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا ویسے حصہ نہیں تھی، بعد میں شامل ہو گئیں۔ جو اس زمانے میں ظالم بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے مسجد میں ایک دروازہ بنایا ہوتا تھا جن پر اپنے اوپر حملوں کا خوف ہوتا تھا، مجھ پر حملہ ہو تو میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں، لیکن بہرحال بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا حصہ ہی بن گیا۔ تو بہرحال مسجد کی محراب بھی اب مسجد کے ہی حکم میں ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، تو ابھی آپ نے سنا کہ مسجد کی ہال، مسجد کا چھت، مسجد کا تہخانہ وہ تو مسجد کے حکم میں، لیکن مسجد کا صحن، مسجد کا مینار یا مسجد کا وضو خانہ کیا یہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو جنہوں نے مسجد کو وقف کیا ہے مسجد بنانے کے لیے ان سے پوچھنا پڑے گا۔ حالت شک میں مسجد کے صحن میں نہیں جا سکتے، لیکن عام طور پر صحن کے متعلق مسجد کے ساتھ ہی جو ایک جہاں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک صحن سا بنا دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر علماء کہتے ہیں اس میں اطمینان ہوتا ہے کہ مسجد کے حکم میں، لیکن مسجد کا مینار ہے، مسجد کا وضو خانہ، جب تک شک ہو کہ یہ مسجد کے اندر شامل ہے یا نہیں تب تک وہاں پر جانے کی اجازت نہیں، اور شک کی حالت میں کسی بھی مشکوک جگہ پر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی مسجد سے باہر نکلنے کی۔ شک ہو کہ پتہ نہیں جگہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں، آپ وہاں چلے گئے نہیں، اس سے اعتکاف پہ فرق پڑ جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے مسجد کے سامنے کا ایک میدان ہوتا ہے، جیسے آپ انچولی کی مسجد میں جائیں، سامنے ایک پارک بنا ہوا ہے، میدان بنا ہوا ہے، راہداری بنی، اس میں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے، وہ جگہ مسجد کے حکم، مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر تو شامل ہے وہ، لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی۔ مسجد اسے کہتے ہیں جسے واقف نے، وقف کرنے والے نے مسجد کی نیت سے وقف کیا ہو، اور وہ تو جس جگہ پہ لوگ چپلیں وغیرہ اتارتے ہیں پھر عام طور پر اندر جاتے ہیں وہ جگہ مسجد کہلاتی، لیکن لوگ جہاں پر چپلوں سمیت چل پھر رہے ہیں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس جگہ کو یہ مسجد کے حکم میں نہیں اور وہاں جانے کی پھر کسی کو اجازت نہیں ملتی۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی اعتکاف کا ہم اتنا زیادہ ثواب سنتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھتے ہوئے اعتکاف کر لیں؟ تو سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، عورتوں کا مسجد ہی میں ہوگا، سوائے آیت اللہ خامنئی کے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجا کی نیت سے عورتیں اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن بقصد رجا، ثواب مستحب بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں امید ثواب میں چلیں، کچھ نہ کچھ ثواب آپ کو مل سکتا ہے، امید ثواب میں گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ فقط جامع مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اور ان 4 مساجد میں جس سے پہلے آپ نے سنا، اور کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے روزے میں سنا تھا، جیسے یہ میں فقط آیت اللہ خوئی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، باقی کا میں اس کو دیکھ نہیں سکا کہ اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے روزے میں سنا تھا کہ روزے میں اگر کوئی نیت کسی کی خراب ہو جائے کہ میں روزے کو باقی رکھوں یا نہیں رکھوں، توڑوں یا نہ توڑوں، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ خوئی کا مسئلہ تھا، باقی علماء کے میں فتاوی سلسلے میں دیکھ نہیں سکا۔ اب آپ بہرحال اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اعتکاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ آسمانی ہے جس سے انسان بلند بلند مقامات کو جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی اہمیت مختلف ایران وغیرہ کے اندر اور ہمارے یہاں بھی اب کافی ہونے لگی ہے انقلاب کے بعد، ورنہ یہاں پر مساجد میں اعتکاف ہوتا بھی نہیں تھا۔ اعتکاف میں کتنی انسان عبادتیں انجام دیتا ہے، کتنی دعائیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہترین عبادت ہے اعتکاف، مساجد کے اندر اس کی رعایت کرتے ہوئے، احترام کی مساجد کے اندر اس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، علماء آ کر درس وغیرہ دیتے ہیں، خواتین تک کے بہت بڑی تعداد میں اعتکاف ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت میں۔ ہمارے ہاں خواتین اتنی زیادہ ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں، لیکن ایران میں خواتین الگ سے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں، اس کے اندر اپنی روحانیت کو بلند کرتی ہیں تسبیحات و اذکار اور دعاؤں کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس نعمت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت ساری باتیں اور سوالات بھی آپ لوگوں کے آگے کا آج گفتگو یہاں پر ہم روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب چوتھی نشست جو اس کے بعد ہوگی شب قدر کی گفتگو کے بعد، اس میں ہم باقی ماندہ رمضان کے احکام اور بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔